السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ وہ 5 کا یہ پارٹ 10 ہے اور آئی گیس یہ سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے۔ رحمان صوفے پر آرام سے بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ٹینا اور اکشے اس کے سامنے صوفے پر سر تھامے بیٹھے تھے۔ آئی کانٹ بلیو۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد ٹینا کے صدمے میں ڈوبی آواز گونجی، تم نے کہا تھا تم صرف اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، تو پھر یہ؟ اکشے بے یقینی کی آخری حدوں پر تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کہا ہے؟ راہل رحمان، محمد رحمان، ٹینا کی بات پر رحمان نے قدرے اطمینان سے کہا، تم ہوش میں ہو؟ اکشے غصہ ہوا، اب تو ہوش میں آیا ہوں۔ مسکرا رہا تھا رحمان۔ ٹینا کچھ کہتے کہتے خاموش ہوگی۔ ناؤ اٹس یور ٹرن۔ رحمان کی بات پر دونوں چونکے۔ واٹ ڈو یو مین؟ اکشے نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ میں نہیں چاہتا جنت میں میں اکیلا جاؤں۔ اس نے کندھے اچکائے کہا، کیا مطلب ہے راہل؟ اکشے صوفے سے اٹھا۔ ٹینا، تم نے اسلام کے بارے میں اتنا جانا کہ تمہیں نہیں لگتا سچ کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ٹینا ٹھٹکی۔ ٹینا، کیا تم ٹینا سے توبہ نہیں بننا چاہتی؟ رحمان، آر یو میڈ؟ ٹینا گھبرائی۔ تم بھی تو اسلام کے بارے میں جاننے میں ایکسائٹیڈ تھی، تم نے تو مجھ سے قرآن بھی سیکھا، تو اس کا مطلب میں اسلام قبول کر لوں؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ ٹینا، ایک بار سمجھو۔ رحمان بضد تھا۔ رحمان، اسلام ایک بہت خوبصورت مذہب ہے، میں جانتی ہوں، پر اگر ہمارے پیرنٹس کو پتہ چلا تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ وہ ڈر رہی تھی۔ تم دوسروں کا مت سوچو، صرف میری بات پر غور کرو۔ نو رحمان۔ ٹینا گھبرائی سی اٹھی۔ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ رحمان بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اکشے نے ٹینا کو دیکھا جس کے چہرے پر گھبراہٹ واضح تھی۔ میں ڈر نہیں رہی۔ اس کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تم کیوں ڈر رہی ہو؟ تمہیں ڈر ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہیں تم وہ کر نہ جاؤ، کیونکہ تمہارے دل میں بھی یہی ہے۔ اسٹاپ رحمان، ٹینا چلائی۔ تمہارے پیرنٹس تو تمہاری شادی کے بعد نیو یارک چلے جائیں گے، پھر تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ رحمان اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ یہ چھوٹا فیصلہ نہیں ہے، وہ روحان سی ہوئی۔ سوچ لو، وقت ہے، میں جو جانوں گا وہ تمہیں بتاؤں گا، سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا۔ رحمان نے اپنی بات مکمل کر کے اکشے کو دیکھا۔ نو نو نو۔ اس کے دیکھنے پر اکشے سر ہلاتا پیچھے ہوا۔ ٹینا کشمکش میں مبتلا تھی۔ زبردستی نہیں کر رہا اسلام، زبردستی نہیں، دل سے قبول کیا جاتا ہے۔ رحمان نے رسان سے کہا، تم پاگل ہو، میں نہیں۔ اکشے چبا کر بولا، تم نے قرآن سنا تھا نا، کیسا ہے؟ رحمان نے بات بدلی۔ اکشے کو قرآن یاد آیا۔ جیسا بھی ہے وہ، مجھے اس سے کیا؟ وہ نظریں چراتے ہکلایا تھا، کچھ دن میرے ساتھ مسجد چلو، اس کے بعد جو تمہارا فیصلہ۔ رحمان بات ختم کرتا بیٹھ گیا۔ میں نہیں چاہوں گا، اکشے چلایا۔ اسے نہیں پتا اسے اتنا غصہ کیوں آیا تھا، صرف کچھ دن۔ رحمان نے اس کے چلانے کا اثر لیے بنا التجایا کہا، نیور۔ ایجے کے لیے اس کی خواہش تھی۔ رحمان نے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا۔ اکشے خاموش ہو گیا۔ وہ چاہتی تھی ٹینا ہم سب اسلام کو جانے، اور وہ دوبارہ ٹینا کی طرف مڑا جو ہکا بکا بیٹھی تھی۔ کیا تمہیں اسلام نہیں پسند؟ رحمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پسند ہے، مگر کچھ نہیں ٹینا۔ رحمان نے اسے ٹوکا، کچھ دن میری بات سنو، اس کے بعد جو تمہارا فیصلہ۔ رحمان نے ہاتھ کھڑے کیے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تبھی دھڑام سے دروازہ کھلتے سڈ اندر آیا تھا۔ راہل میں، کیا سن رہا ہوں؟ اندر آتے ہی وہ برس پڑا، آہستہ بات کرو سڈ۔ رحمان نے ناگواری سے کہا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ سڈ اس کی بات اگنور کرتے چلایا، یہ میری زندگی میں جیسے مرضی میں جیسے بھی گزاروں۔ رحمان بھی غصے سے چلایا تھا، گائز ریلیکس سڈ، بیٹھو یہاں۔ ٹینا نے نرمی سے کہتے صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ سڈ دندناتا ہوا بیٹھ گیا۔ رحمان کی سگریٹ اسٹرے میں پڑی خاموش ہو چکی تھی۔ اس نے دوسری جلائی، ساتھ ہی ایک لمبا سانس اندر کھینچا۔ تم تو کہہ رہے تھے صرف اسلام کے بارے میں جاننا ہے، پر یہ نہیں کہا تھا اسے قبول ہی کر لو گے۔ سر نے آواز کو دھیما رکھتے سخت لہجے میں کہا، یہ وہ جملہ تھا جو رحمان صبح سے کئی بار سن چکا تھا، جو اسلام کو ایک بار جان لے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا، اور میں نے تو ابھی اسلام کا آئی بھی نہیں جانا، پھر بھی مجھے ہدایت مل گئی۔ آئی کانٹ بلیو۔ سڈ نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ تم نے کبھی آگ کی تپش محسوس کی ہے؟ رحمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ وٹ نونسنس تم؟ سڈ کی آواز بیچ میں ہی رہ گئی جب رحمان کی جلتی سگریٹ اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا نشان چھوڑ چکی تھی۔ سائیکو! سڈ زور سے چلاتا ایک جھٹکے سے اٹھا۔ اکشے اور ٹینا بھی بوکھلائے۔ محسوس ہو رہی ہے؟ رحمان یوں ہی بیٹھا سگریٹ پھونکتا پوچھنے لگا، تم پاگل ہو گئے ہو؟ سڈ حلق کے بل چلایا، اتنی سی جلن برداشت نہیں ہوئی؟ جب مر جاؤ گے تب تمہیں پورا کا پورا جلایا جائے گا، تب کیسے برداشت کرو گے؟ سڈ پانی کے جگ میں پورا ہاتھ ڈالے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کل تمہیں ساتھ لے کر مسجد جاؤں گا، تیار رہنا۔ اکشے کو سختی سے کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ تینوں ہکا بکا کھڑے رہ گئے تھے۔ اگلے دن رحمان اکشے کو اپنے ساتھ لے کر مسجد گیا۔ عثمان نے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر ان کا استقبال کیا۔ اکشے کو اپنے ساتھ وضو کروا کر وہ اسے لیے ایک طرف آ کر بیٹھ گیا۔ عثمان نے قرآن مجید رحمان کو دیا، جسے اس نے بہت احترام کے ساتھ پکڑا۔ رحمان نے قرآن کو چوم کر پڑھنا شروع کیا۔ اکشے ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسے پڑھ رہا تھا جیسے برسوں سے قرآن پڑھتا آیا ہو۔ سورۃ یاسین کی تلاوت کرنے کے بعد اس نے قرآن اکشے
کو دیا۔ اکشے حیرانگی سے کبھی قرآن کبھی اسے دیکھتا۔ پکڑو۔ اکشے نے ٹرانس کی کیفیت میں قرآن پکڑا۔ پڑھو۔ اکشے نے اسے ایسے دیکھا جس سے وہ کوئی مذاق کر رہا ہو۔ ایمان نے اس کی شہادت کی انگلی پکڑ کر لفظوں پر رکھی۔ اکشے کو کرنٹ لگا تھا۔ اکشے نے اٹکتے اٹکتے ایمان کے پیچھے بسم اللہ پڑھی تھی۔ پوری سورۃ فاتحہ پڑھانے کے بعد عثمان نے اس کے ہاتھ سے قرآن لے لیا۔ آؤ تمہیں نماز سکھاتا ہوں۔ ایمان نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اکشے نے نفی میں سر ہلایا۔ صرف سیکھنی ہے، کون سا پڑھنی ہے؟ ایمان نے اسے اپنے ساتھ ہی کھڑا کیا۔ نماز سکھانے کے بعد ایمان نے مسکرا کر اسے دیکھا جس کا رنگ گوڑا ہوا تھا۔ جو وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ اکشے چلتا ہوا واپس اسی جگہ جا کر بیٹھ گیا۔ ایمان اذان کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اکشے صدمے کی کیفیت میں اس کی پشت دیکھ رہا تھا۔ مسجد میں مردانہ شروع ہو گیا۔ اذان دینے کے بعد رحمان دوسری صف میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اکشے نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ راہل رحمان بن کر نماز پڑھ رہا تھا۔ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا جو شاید جماعت کے لیے لیٹ ہو گیا تھا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر اکشے پر گئی تھی۔ آدمی نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے جا کر صف میں کھڑا ہو گیا کیونکہ امام نے دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے تھے۔ آدمی کے یوں دیکھنے پر اکشے کو بے انتہا شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ شرمندہ کیوں ہوا تھا؟ وہ خود اس بات سے انجان تھا۔ اسے چھوڑ کر سب نماز پڑھ رہے تھے۔ اس وقت اس کا دل کیا اس سے بھی صف میں شامل ہونا چاہیے۔ اپنی کیفیت سے وہ خود ہی حیران تھا۔ نماز کے بعد سبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے۔ نماز کے بعد سب مسجد سے نکلنے لگے، ایسے جیسے انہیں کہیں جانے کی جلدی ہو۔ عثمان اور رحمان سب سے آخر میں اٹھے تھے۔ چلیں، رحمان نے مسکراتے ہوئے گمسم بیٹھے اکشے سے کہا۔ اکشے نے چونک کر اسے دیکھا۔ آج اسے رحمان کے چہرے پر ایک الگ سی چمک دکھائی دی۔ اکشے کھڑا ہو گیا۔ رحمان عثمان سے گلے ملا۔ رحمان سے ملنے کے بعد عثمان نے آگے بڑھ کر اکشے کو گلے لگایا۔ اس کی عطر کی بھینی بھینی خوشبو اکشے کی نتھوں سے ٹکرائی آتے رہے گا۔ عثمان نے اس سے دور ہوتے کہا۔ اکشے نے ٹرانس کیفیت میں سر ہلایا تھا۔ اکشے خار میں کھویا کھویا سا بیٹھا تھا۔ رحمان نے اس سے کوئی بات نہیں کی، بس وقفے وقفے سے اس پر ایک نظر ڈال لیتا۔ کیا تم نے اسے نماز پڑھتے دیکھا؟ ٹینا کو چٹکے پر جھٹکے لگ رہے تھے۔ رحمان بالکنی میں کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ عروج کے جانے کے بعد اس کی عادت مزید بڑھ گئی تھی، ورنہ وہ عروج سے چھپ کر کبھی کبھی سگریٹ پی لیتا تھا۔ عروج کو سخت ناپسند تھی۔ ہاں، میں نے خود دیکھا۔ اکشے نے سرگوشی کی۔ رحمان بالکنی میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ان دونوں کی باتوں کا موضوع وہ جانتا تھا۔ ٹینا، تمہیں پتہ ہے، اکشے نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا، وہاں مسجد میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ جب جب لوگ جھک رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے، تب تک میرے دل کی رفتار بڑھ رہی تھی۔ اکشے تم؟ ٹینا حیران سی رہی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور دونوں ہی نظریں چرا گئی کہ کہیں دونوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں سے دل کا حال نہ پڑھ لیں۔ تم نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ ٹینا نفی میں سر ہلا۔ میں نے پڑھا ہے آج۔ ٹینا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ ٹینا نے ٹہل ٹہل کر پڑھا۔ اس کی آنکھیں مزید پھیل گئی۔ میرے مولا کرم ہو کرم۔ ابھی دونوں مزید بولنے لگے جب ایک خوبصورت سی آواز ٹکرائی۔ دونوں نے چونک کر بالکنی کی طرف دیکھا۔ میرے مولا کرم ہو کرم۔ دونوں اپنی جگہ سے اٹھے۔ تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم۔ وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ زندگی عجیب دوراہے پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ آگے کنواں تھا، پیچھے کھائی۔ پر رحمان تھوڑی سی مسافت طے کر کے دائیں بائیں سے نکل آیا تھا۔ اس نے آگے پیچھے نہیں، دائیں بائیں دیکھا تھا۔ میرے مولا کرم ہو کرم، نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو۔ دونوں کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو۔ سگریٹ زمین پر گری خاموش ہو رہی تھی۔ ایسا راستہ مجھے تو دکھا رحمان۔ ٹینا نے قریب جا کر اسے پکارا۔ آواز یکدم بند ہو گئی۔ وہ پلٹا تھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دونوں نے حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دونوں نے اپنے لبوں کو سختی سے بھینچ لیا کہ گویا انہیں کچا ہو جو رحمان کہہ رہا ہے وہ دہرا نہ دے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ وہیں اٹکا تھا جیسے اسے یقین ہو دونوں کی زبان کلمہ پڑھے گی۔ دونوں کے لب سختی سے آپس میں پیوست تھے، مگر ان کا دل بولا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ہی زبان بھی۔ رحمان مسکرایا تھا۔ واشہد ان محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ دونوں ساکت رہ گئے۔ رحمان نم آنکھوں سے مسکرا رہا تھا۔ ارحم توبہ۔ دونوں کا سکتہ ٹوٹا۔ کیا تم مانتے ہو اللہ ایک ہے؟ وہ 2 قدم آگے آیا۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ مزید 2 قدم نزدیک آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ وہ ان کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ دونوں کی زبان بند تھی، مگر آنکھیں کچھ کہہ رہی تھیں۔ رحمان تھوڑا آگے جھکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں کے لب ہلے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ وہ ویسے ہی جھکا کھڑا تھا۔ لا الہ الا اللہ دونوں کی زبان کے ساتھ دل بھی بول رہا تھا۔ محمد رسول اللہ۔ رحمان سیدھا ہوا۔ محمد رسول اللہ۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ سانس جیسے اٹک سی گئی تھی۔ آنسو جیسے نکلنے کو بےتاب تھے۔ دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ کیا تم مانتے ہو؟ دونوں نے ایک ساتھ سر ہلایا تھا۔ کیا تم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو؟
اس بار گردنیں نفی میں ہلی تھی۔ کیا تم دل سے اسلام قبول کرتے ہو، اللہ پر ایمان لا کر مسلمان ہوتے ہو؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ہاں، ہم دل سے ایمان لائے ہیں۔ دونوں کی زبان سے الفاظ ایک ساتھ ادا ہوئے تھے۔ پیچھے سے اندر داخل ہوتا سڈ وہیں رک گیا۔ کیا تم دل سے مسلمان ہوئے ہو؟ رحمان نے سڈ پر نظریں ٹکائے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، ہم دل سے مسلمان ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم نے دل سے اسلام قبول کیا ہے۔ سڈ بے یقین سا وہیں جم گیا۔ مبارک ہو۔ رحمان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تھے۔ تبھی پیچھے کھڑے سڈ نے حرکت کی، طوبا کی بازو کو پکڑے، جھٹکے سے اس کا رخ موڑے، ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ طوبا اس اچانک آنے والی آفتاب پر بوکھلا گئی۔ ارحم اور رحمان بھی وہیں جم گئے۔ طوبا منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے سڈ کو دیکھ رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ تم جانتی بھی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ وہ ایک دم دھارا تھا۔ کیا ہے کیا اسلام میں جو تم لوگ یوں پاگل ہوئے جا رہے ہو؟ وہ لگ کے بل چلا رہا تھا۔ طوبا کا بازو اس کے ہاتھ میں تھا۔ سڈ چھوڑو اسے۔ رحمان نے آگے بڑھ کر سڈ کے ہاتھ سے طوبا کا بازو آزاد کروایا۔ اسے اس رات کا واقعہ یاد آیا تھا، پر فرق صرف اتنا تھا، طوبا کی جگہ پر عروج تھی اور سڈ کی جگہ وہ خود۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ان سب کا فیوچر تم نے تباہ کر دیا۔ سڈ نے شہادت کی انگلی اٹھائے رحمان کی آنکھوں میں جھانکتے درستگی سے کہا۔ بی ان یور لمٹ سڈ، رحمان نے ضبط کرتے چپا کر کہا۔ کون سی لمٹ؟ لمٹ تو تم لوگوں نے کراس کی ہے۔ طوبا ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ گائز اسٹاپ اٹ۔ اور ہم دونوں کے درمیان حائل ہوا۔ دونوں خونخوار نظروں سے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ سڈ کی نظر طوبا پر گئی جس کے ہونٹ سے خون نکل رہا تھا۔ سڈ کو یکدم اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ٹینا، وہ فکر مندی سے اس کی طرف بڑھا۔ طوبا کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ وہیں رک گیا۔ ٹینا، اس نے بے یقینی سے پکارا۔ ٹینا نہیں، طوبا نام ہے میرا، وہ اپنے آنسو پوچھتی چلا کر بولی۔ سڈ ہکا بکا اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ رحمان اور ارحم خاموشی سے کھڑے تھے۔ ٹینا، آئی ایم سوری۔ سڈ شرمندگی سے اس کی طرف بڑھ کر اس کا خون صاف کرنے لگا۔ طوبا نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ ٹینا، واٹس رانگ؟ وہ غصے سے چلایا۔ دور رہو مجھ سے، وہ بنا اثر لیے سرد مہری سے بولی۔ ٹینا، ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ سڈ نے اپنا لہجہ ہموار رکھتے پوچھا۔ تمہارا چھونا مجھ پر حرام ہے، طوبا 2 قدم پیچھے لیتی بولی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ سڈ بے یقینی کی اتھاں گہرائیوں میں تھا۔ ہاں، ہوش میں ہوں، اور ابھی تو ہوش آیا ہے، وہ گردن اکڑ کر بولی۔ ٹینا، لسن۔ سڈ دوبارہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہیں رک جاؤ سڈ، ٹینا نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ سڈ کے بڑھتے قدم وہیں تھم گئے۔ کیا تم مجھ سے پیار کرتے ہو؟ اس پہاڑ سے چہرے کے ساتھ پوچھنے لگی۔ آف کورس میں تم سے پیار کرتا ہوں، سڈ نے جھنجھلا کر کہا۔ تو سن لو، میں ابھی مسلمان ہوں اور شریعت کے مطابق میں تم سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ تم ایک ہندو ہو۔ ایک مسلمان مرد ایک ہندو عورت سے شادی کر سکتا ہے مگر ایک مسلمان عورت ایک ہندو مرد سے شادی نہیں کر سکتی، اس پہاڑ سے چہرے کے ساتھ کہتی جہاں سڈ کے سر پر بم گرا گئی تھی وہیں دونوں کو حیرت میں مبتلا کر گئی۔ رحمان اور منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ تم؟ سڈ نے کچھ کہنا چاہا جب طوبا نے اسے ٹوک دیا۔ میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، وہ سنجیدگی سے کہتی منہ پھیر دی۔ تو ٹھیک ہے، تمہیں تمہارا مسلمان ہونا مبارک ہو، گڈ بائے۔ سڈ دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہتا دندناتا ہوا وہاں سے نکلا تھا۔ اس کے جاتے طوبا نے کرب سے آنکھیں میچی۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ نڈھال سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ دونوں یکٹک اسے دیکھ رہے تھے۔ طوبا کی ٹیبل سے ٹیشو اٹھاتے ان پر نظر پڑی۔ کیا ہوا؟ تمہیں کیسے پتا؟ دونوں کی حیرت میں ڈوبی آواز۔ کہا تو ہے اسلام کے بارے میں بہت کچھ جانا ہے، سارا دن گھر پر رہ کر یہی کام تو کرتی تھی، طوبا نے ہونٹ سے رستہ خون صاف کرتے کہا۔ دونوں اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے۔ جب سے ایجے گئی ہے تب سے دل اداس رہتا، کہیں چین نہیں ملتا تھا، چرچ میں بھی نہیں، پر جب ہم نے اسلام کو جانچنا شروع کیا تب میں نے تلاوت قرآن پاک سنی، اور یقین مانو جب میں قرآن سنتی تب مجھے سکون محسوس ہوتا، وہ آنسوؤں کے درمیان بتا رہی تھی۔ دونوں خاموشی کی چادر اوڑھے سن رہے تھے۔ پہلے مجھے لگا اسلام بہت مشکل مذہب ہے، لیکن جیسے جیسے جانتی گئی ویسے ویسے سمجھتی گئی اسلام میں تو سانس لینے پر بھی ثواب ہے، کسی کو پیار سے دیکھنے پر بھی نیکی ملتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیز پر ثواب ہے۔ وہ مسکرائی۔ میں جب بھی اسلام کے بارے میں سرچ کرتی، کچھ سن رہی ہوتی، کچھ پڑھ رہی ہوتی، مجھے فیل ہوتا جیسے کوئی میرے اندر کہہ رہا ہے ٹینا یہ تمہارا دین ہے۔ کبھی کبھی میں گھبرا کر لیپ ٹاپ بند کر دیتی، میرا دل بے چین رہتا۔ میں نے کچھ دنوں تک سب چیزیں بند کر دی اور ان چند دنوں میں مجھے کہیں چین نہیں ملا۔ رحمان، مجھے نہیں پتا میں نے کیا کیا، کہیں میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا نا؟ وہ اپنی بات کے آخر میں بے چینی سے پوچھنے لگی۔ نہیں طوبا، تم نے جو پایا وہ نصیب والوں کو ملتا ہے۔ تم بلیو کر سکتی ہو ہم نے اسلام کے بارے میں جانا ہی کیا ہے، ایک وضو کرنا سیکھا، چند ایک صورتیں سیکھی اور ہمارا دل اسلام میں لگ گیا۔ سوچو اگر تم پورا قرآن پڑھ لو تو کیا ہوگا؟ وہ آسان سے کہہ رہا تھا، سڈ چلا گیا۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ لوٹ آئے گا، وہ ہمارے بنا نہیں رہ سکتا، اور وہ تمہارے بنا بھی نہیں رہ سکتا۔ آگے کا جملہ اکشے نے پورا کیا تھا۔ وہ لوٹ آئے گا، رحمان نے پھر سے اسے دلاسا دیا۔ اور آگے، اور اگر وہ نہ آیا تو جیسے سے کچا ہو تو وہ رب ہے نا۔ اس نے شہادت کی انگلی اوپر اٹھائی۔ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تھوڑے بہت لاڑ تو اٹھوائے گے نا؟ رحمان نے اس کا منہ ٹھیک کرنے کے لیے اشارت سے کہا۔
دونوں مسکرا دیے۔ اگر آج AJ یہاں ہوتی تو کتنا خوش ہوتی، طوبا نے سدگی سے کہا۔ ماحول ایک دم غمگین ہو گیا۔ ہاں سب سے زیادہ وہی خوش ہوتی ہے، ایک شرمناک آواز میں کہا۔ ریحمان نے گہرا سانس اندر کھینچا۔ اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا تو انہیں کون بتائے گا؟ شاید سڈ، اکشے نے کندھے اچکائے کہا۔ نہیں وہ ایسے نہیں کرے گا، طوبا نے نفی میں سر ہلایا۔ وقت آنے تک سب خاموش رہیں گے، باقی بعد میں دیکھتے ہیں۔ ریحمان کی بات پر دونوں نے سر ہلا دیا۔ پچھلے 1 سال سے ان کی زندگی میں سب بہت اچانک ہوا تھا۔ سڈ کا ایگزام کلیئر تھا اور پولیس ٹریننگ کے لیے کیمپ چلا گیا۔ ریحمان طوبا اور اکشے کو لے کر عثمان کے پاس گیا تھا۔ عثمان نے انہیں دوبارہ کلمہ پڑھایا تھا۔ دونوں دن میں وقت نکال کر مسجد آتے رہتے۔ طوبا بھی عثمان کی بیوی کے پاس آ کر قرآن پڑھتی تھی۔ نماز تینوں ہی چھپ چھپا کر پڑھتے تھے۔ ان 3 مہینوں میں سڈ نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ تینوں رات کی تنہائی میں چھپ کر قرآن پڑھتے تھے۔ طوبا سڈ کے لیے بہت پریشان رہتی ہے۔ نماز کے بعد اس کے لبوں پر سڈ کی ہدایت کی دعا تھی، وہ کفر چھوڑ کر اسلام کی راہ پر آئے تھے۔ ان کا رب کیسے نہ انہیں نوازتا۔ اس وقت تینوں اسٹوڈیو میں تھے جب سڈ وہاں آیا۔ اسے دیکھ تینوں نے ایسا ظاہر ہی نہیں ہونے دیا جیسے وہ اسے دیکھ چکے ہیں۔ گائز، تینوں نے اس کی پکار پر کان نہیں دھرے، پر اندر سے من کر رہا تھا ابھی جا کر اسے گلے لگا لیں۔ گائز میں پولیس آفیسر بن گیا۔ ان کے اگنور کرنے پر سڈ نے خود ہی اناؤنس کر دیا۔ تینوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ٹینا آئی ایم سوری، وہ ٹینا کی طرف بڑھا۔ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ سے سم تھنگ گائز، سڈ نے جھنجھلا کر کہا۔ کیا تم اللہ کو مانتے ہو؟ ریحمان نے اسپاٹ سے چہرے کے ساتھ پوچھا۔ میں ایک ہندو دھرم میں پیدا ہوا ہوں، کیسے اپنا دھرم چھوڑ کر کسی بھی دین میں چلا جاؤں؟ کسی اور نہیں، اسلام میں۔ آر یو گائز میڈ؟ سڈ نے تعصب سے سر ہلایا۔ سڈ، طوبا نے بہت محبت سے پکارا۔ اس کے یوں پکارنے پر سڈ کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ سڈ، آئی لو یو، پر میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ کیا تم میرے لیے اسلام کو نہیں سمجھ سکتے؟ طوبا کہنے پر سڈ کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ گائز یہ آسان نہیں ہے، وہ تھکے سے انداز میں بولا۔ نہیں آسان ہے، پلیز کچھ دن چلو میرے ساتھ مسجد، اس کے بعد جو تم کہو گے وہی ہوگا، ریحمان نے آج سے کہا۔ اسٹوڈیو میں خاموشی چھا گئی۔ تینوں دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ اوکے، صرف کچھ دن، اس نے شہادت کی انگلی اٹھائے پختہ لہجے میں کہا۔ اس کے جواب پر سب کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور وہی ہوا جو انہوں نے سوچا تھا۔ اللہ نے اسے بھی ہدایت دی تھی، ایمان کا حصہ بنایا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ طوبا نے پوچھا۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا، یقین نہیں آ رہا۔ اس نے سر اٹھا کر طوبا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں واقعی بے یقینی تھی۔ آ جائے گا یقین، اور ہم نے اطمینان سے کہا۔ اگر موم ڈیڈ کو پتہ چل گیا تو؟ وہ ڈر رہا تھا شاید۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ریحمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تسلی دی۔ پولیس آفیسر ہو کر اتنا ڈرتے ہو؟ چھی چھی، اور ہم نے سر دائیں بائیں مارا۔ وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ چاروں میر مینشن آئے تھے۔ بہت مبارک ہو میرے بچوں، رضامین نے حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے کہا۔ سعدیہ بھی طبیعت خراب رہنے کی وجہ سے زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ مہینے سالوں میں گزرے۔ طوبا کے پیرنٹس نے سعد پر شادی کے لیے دباؤ ڈالا۔ دونوں کا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ روج کے بغیر ایسا کچھ نہیں چاہتے تھے، مگر طوبا کے ماں باپ کو جلدی تھی۔ اس کی شادی کے بعد انہیں اپنے بیٹے کے پاس نیو یارک چلے جانا تھا، اور انہی دنوں کی بات ہے مسز البرٹ طوبا کے کمرے کی صفائی کرنے آئی۔ جب ان کی نظر الماری میں رکھے خوبصورت سے چھوٹے سے قرآن پاک پر پڑی، طوبا شاور لے کر باہر نکلی۔ جب مسز البرٹ کو الماری کے پاس کھڑے پایا تب صحیح معنوں میں اس کی جان نکل گئی تھی۔ ٹینا یہ کیا ہے؟ ممی یہ قرآن ہے، طوبا نے بمشکل کہا۔ قرآن؟ مسز البرٹ کو جھٹکا لگا تھا۔ یہاں کیا کر رہا ہے؟ ممی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مسز البرٹ پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ناقابل برداشت تھا۔ طوبا کے پیرنٹس اس سے بے حد خفا تھے۔ وہ جلد از جلد اس کی شادی کرنا چاہتے، تبھی انہوں نے سعد سے بات کی۔ جب یہ خبر سعد کے گھر والوں کو پتہ چلی تب انہوں نے طوبا کو اپنی بہو بنانے سے انکار کر دیا، جس کے چلتے سعد کو بھی اعتراف کرنا پڑا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سعد کے گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ سعد اپنا سامان لے کر اسٹوڈیو میں آ گیا۔ طوبا کے گھر والوں نے اس کا ہاتھ سعد کے ہاتھ میں دیا اور ہمیشہ کے لیے نیو یارک چلے گئے۔ ایک بار پھر غموں کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ رضامین نے طوبا کو اپنے گھر میں رکھا اور وہیں سے اسے سعد کے نکاح میں دے کر اس کے ہمراہ رخصت کیا۔ تب تک سعد اپنا چھوٹا سا گھر لے چکا تھا۔ سب بہت مشکل تھا، مگر چاروں نے صبر کے ساتھ کام لیا۔ طوبا اور سعد کے اسلام قبول کرنے کی خبر ریحمان اور ارحم کے گھر تک بھی پہنچ چکی تھی۔ سب ان کی دوستی سے واقف تھے، جس کے چلتے انہیں بھی دونوں پر شک ہونے لگا، اور دونوں کے گھر والوں نے ان کی نگرانی شروع کر دی۔ نتیجہ، دونوں کے کمروں سے قرآن دریافت ہوا۔ مسٹر اگروال نے ریحمان کو گھر سے نکالنے کے ساتھ ساتھ جائیداد سے بھی آگاہ کر دیا، مگر ریحمان کو اس کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ ہاں اگر غم تھا تو گھر والوں سے دور ہونے کا، مگر اس نے بھی صبر سے کام لیا۔ ارحم کو بھی اپنے گھر سے جانا پڑا۔ اس مشکل وقت میں رضامین نے ان کی بہت مدد کی۔ ریحمان کی لاء کی پڑھائی کا خرچہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ ارحم کے ذمے اپنا آفس کر دیا۔ ان ہی دنوں سعدیہ کی طبیعت بگڑی۔ رضامین انہیں فوراً ہسپتال لے کر گئے، مگر راستے میں ہی انہوں نے دم توڑ دیا۔ ایک اور غم پہاڑ ٹوٹا تھا سب پر۔
रहमान نے سعدیہ بی کا جنازہ پڑھ کر انہیں ان کی آخری آرام گاہ میں اتارا۔ وہ جو تھوڑی بہت شرارتیں بچی تھیں، جو تھوڑا بہت بچپنا رہتا تھا، وہ ان سب میں ختم ہو گیا تھا۔ ہر وقت لڑنے جھگڑنے والے میاں بیوی بن کر سنجیدگی سے زندگی گزارنے لگے۔ ہر وقت بک بک کرنے والے ارحم کے منہ کو قفل لگ گیا اور رحمان اتنا گمسم ہو گیا تھا کہ کسی سے بات نہیں کرتا۔ وہ سب سوچتے تھے اگر کبھی عروج واپس آ گئی تو سعدیہ بی کے بارے میں اسے کیا کہیں گے؟ کیا وہ کبھی انہیں معاف کر پائے گی؟ زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ تبھی طبع کے ہاں ایک خوبصورت سی گڑیا کی پیدائش ہوئی۔ عرصے بعد کوئی خوشی ملی تھی۔ عروج کی یاد پل پل ان کے ساتھ۔ انہوں نے بچی کا نام نہیں رکھا، انہیں یقین تھا وہ ایک دن لوٹ آئے گی۔ رحمان کی لو کمپلیٹ ہو گئی، اللہ نے اسے ترقی دی اور کچھ ہی وقت میں وہ دلی کا جانا مانا لوئر بن گیا۔ انہوں نے اللہ کے لیے سب چھوڑا تھا اور اللہ نے ان کے کام میں برکت ڈال دی۔ سعد کی کئی پروموشن ہوئے۔ یوں ہی 6 سال گزر گئے اور ایک دن انہیں اس کے لوٹ آنے کی خبر ملی۔ جیسے پیاسے کو صحرا میں پانی ملنے کی خوشی ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر خوشی انہیں ملی تھی۔ مگر روز سے مل کر ان کی یہ خوشی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ روز ان سے ناراض ہوگی یہ تو وہ جانتے تھے، مگر اس قدر سرد رویہ انہیں یقین نہیں تھا۔ اس دن اس سے مل کر وہ رحمان کے پاس گئے تھے اور انہیں دیکھتے ہی وہ دیوانوں کی طرح اس کا پوچھنے لگا، یہ کیسی ہے؟ کیا اس نے تم لوگوں سے بات کی؟ کیا اس نے میرے بارے میں پوچھا؟ لیکن وہ دیوانہ نہیں تھا، وہ دوستی میں ہارا ہوا شخص تھا، ایک پچھتاوے کی آگ میں جلتا شخص تھا۔ مگر طوبیٰ کے منہ سے اس کے رویے کا سن کر اس کا دھمکتا چہرہ اتر گیا، مگر پھر بھی دل میں کہیں سکون تھا کہ وہ لوٹ آئی ہے۔ بارش تھم چکی مگر اس کے آنسو پھر بھی جاری تھے۔ شاید آج وہ اپنے رب سے اپنی بات منوا کر ہی وہاں سے اٹھنے والا تھا۔ طوبیٰ دعا کو سدرا کے پاس چھوڑ کر واپس ہاسپٹل آ گئی تھی۔ عروج کو ICU میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ سب کو بس اس کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا، ہر لب پر دعا تھی، ہر دل میں امید تھی۔ اسی امید میں ساری رات گزر گئی، کسی نے بھی ایک پل کے لیے آنکھ بند نہیں کی تھی۔ رحمان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ سعد نے کئی بار اسے کال کی تھی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ تینوں جہاں عروج کے لیے پریشان تھے وہیں رحمان کے لیے فکر مند بھی تھے۔ فجر کی اذانوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ سعد اور ارحم نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ عدن بھی مسجد میں بنے پرائیویٹ روم میں نماز کے لیے آ گئی۔ ذہن بھی رضا میر کو وہیں چھوڑ نماز کے لیے نکل آیا۔ آئسی ان سب سے بے نیاز سوئی پڑی تھی۔ وہاں بیٹھے کچھ کے دلوں میں ڈر تھا تو کچھ کے دلوں میں یقین۔ ایک نرس باہر آئی، مبارک کو پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ نرس نے مسکرا کر علانیہ کہا، سب کو کیسے نئی زندگی کی نوید ملی تھی؟ سب کو تو جیسے نئی زندگی کی نوید ملی تھی۔ مبارک ہو میر صاحب، آپ کی بیٹی نے نئی زندگی پائی ہے۔ ڈاکٹر اچانک پیچھے سے نمودار ہوا، اگر 24 گھنٹوں میں ہوش نہیں آتا تو آپ کی بیٹی کوما میں بھی جا سکتی تھی۔ ڈاکٹر کی بات پر سب نے تشکر بڑا سانس خارج کیا۔ رضا میر کچھ بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ ICU میں رہے گی، تھوڑی ریکوری کے بعد انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ ان کی خاموشی پر ڈاکٹر خود ہی بتانے لگا، اب آپ ان سے مل سکتے ہیں مگر صرف ایک۔ ڈاکٹر رضا میر کے کندھے پر ہاتھ رکھے کہتا آگے بڑھ گیا، میں شکرانے کے نفل ادا کر کے آتا ہوں۔ رضا میر اچانک اٹھے تھے۔ عدن اپنے رب کا ڈھیروں شکر ادا کر رہی تھی۔ ذہن نے گہرا سانس لیا، رات سے اس کی جان حلق میں اٹکی تھی۔ آئسی سستاتی نیچے اتری، سدرا؟ اس نے ادھر دیکھ سدرا کو آواز دی، جی میڈم۔ سدرا کچن سے نکلی، گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ آئسی نے بھوں چکائے پوچھا، سب ہاسپٹل گئے ہیں؟ ہاسپٹل؟ جی کل رات عروج میڈم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، سدرا نے سودگی سے کہا۔ کیا؟ آئسی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جی میڈم جی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ سو رہی تھی نا، اس لیے اٹھایا نہیں۔ سدرا نے اس کا غصہ دیکھتے معصومیت سے کہا، سوئی تھی، مری تو نہیں تھی؟ جی میڈم جی، پر آپ ہی نے کہا تھا مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا۔ سدرا نے کل رات کہی اس کی بات یاد دلائی۔ ہٹو یہاں سے۔ آئسی اسے سائڈ پر کرتی تیزی سے باہر نکلی۔ میڈم جی نہیں کہ ہاسپٹل میں ہیں؟ سدرا نے پیچھے سے آواز لگائی۔ آئسی نے پورچ میں آ کر آس پاس نظریں دورائیں۔ گھر میں ایک بھی گاڑی نہیں تھی، ساری گاڑیاں ہاسپٹل کے باہر کھڑی تھیں۔ آئسی نے عدن کو کال کر کے عروج کی حالت کا پوچھا۔ عدن نے اسے تسلی دی کہ وہ ٹھیک ہے۔ تب جا کر آئسی نے سکون کا سانس لیا۔ انکل آپ جا کر مل لیں عروج سے، ذہن نے کہا۔ میں اپنی بچی کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا، وہ نڈھال سے بولے۔ انکل وہ ٹھیک ہے ابھی، ذہن نے تسلی دی۔ جانتا ہوں، پر اسے پٹیوں میں جکڑا دیکھ نہیں سکتا۔ ضمیر کی بات پر سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، سبھی بےتاب تھے اس سے ملنے کے لیے، مگر ضمیر کا پہلا حق تھا۔ ذہن تم جاؤ، مل لو اس سے۔ ضمیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے مسئلہ سلجھایا۔ ذہن کو کہنا ہی تھا، وہ تیزی سے ICU کی طرف بڑھا۔ تبھی نرس ICU سے باہر نکلی۔ پیشنٹ اپنے دوستوں سے ملنا چاہتی، کوئی رحمان، طوبیٰ ایسے نام لے رہی تھی۔ نرس نے اونچی آواز میں کہا۔ ذہن کے قدم وہیں تھم گئے، اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ عروج نے یقیناً اس سے ہی ملنے کا کہا ہوگا۔ سسٹر کس سے ملنا ہے؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ اپنے دوستوں سے ملنا چاہتی ہیں، نرس دوبارہ آہستہ آواز میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ اسے لگا تھا عروج ہوش میں آتے ہی اس سے ملے گی، مگر اس کے دوستوں کا سن صحیح معنوں میں اسے اچھا نہیں لگا۔
جتنی تیزی سے وہ آگے بڑھا تھا اتنی سست روی سے واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھا۔ تینوں فوراً اندر گئے تھے۔ اس نے کبھی اظہار نہیں کیا وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ بینچ پر بیٹھے اس کے دماغ میں طرح طرح کی سوچیں آ رہی تھیں۔ جتنی جلدی تھی اس سے ملنے کی اتنا ہی دل اداس ہو گیا تھا۔ روز پٹیوں میں جکڑی بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی تھی، منہ پر آکسیجن ماسک لگا تھا۔ تینوں اندر آئے۔ آہٹ پر اس نے آنکھیں کھولی۔ انہیں دیکھ ہلکی سی مسکان اس کے لبوں پر در آئی۔ طوبا رونے لگی۔ روز نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ طوبا دوڑ کر اس کے نزدیک گئی۔ پاس پڑی چیئر پر بیٹھ کر اس نے روز کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چاروں کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ رحمان، اس نے دھیرے آواز میں پوچھا۔ تینوں بمشکل ہی سن پائے۔ رحمان کہاں ہے؟ اس کی آواز بہت مشکل سے نکل رہی تھی۔ طوبا نے ان دونوں کو دیکھا۔ روز نے اس کی نظروں کے تعاقب میں نظریں دورائیں۔ پتہ نہیں، ارحم نے نم آواز میں کہا۔ روز نے ناسمجھی سے دیکھا۔ میں دیکھتا ہوں، سعد فوراً کہتا باہر نکلا۔ ذہن سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سعد کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کرے جب اسے دور سے رحمان آتا دکھائی دیا۔ الگچے کپڑے، کندھوں کو ڈھیلا چھوڑے سر کو جھکائے وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا آگے بڑھ رہا تھا۔ پیروں میں پہنے جوگر مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ ہر قدم کے ساتھ جوگر فرش پر اپنے نشان چھوڑ رہے تھے۔ وہاں کام کرتا ایک ورکر حیرت اور صدمے سے اس کے چھوڑے گئے نشان دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی فرش شیشے کی طرح چمکا کر گیا تھا۔ اس کے صدمے میں ڈوبی نظروں نے دور تک رحمان کے بوٹوں کا تعاقب کیا تھا۔ آتے جاتے لوگ اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر گزر رہے تھے۔ رحمان کہاں تھے؟ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس کے قریب آتے ہی سعد نے سرگوشی بڑے انداز میں کہا۔ ذہن جو سر جھکائے بیٹھا تھا اسے رحمان کے گندے جوگر دکھائی دے رہے تھے۔ اے جے تم سے ملنا چاہتی ہے؟ سعد کے کہنے پر ذہن نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک کی آنکھوں میں خوشی اور بے یقینی تھی تو دوسرے کی آنکھوں میں صرف بے یقینی۔ روز نے اسے نہیں پکارا تھا؟ کیا وہ اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی یا اسے نہیں پتا تھا کہ وہ آیا ہے؟ اس نے جیسے سر اٹھایا ویسے ہی جھکا لیا۔ چلو۔ سعد نے اسے بازو سے پکڑا۔ رحمان ٹس سے مس نہ ہوا۔ سعد پلٹا۔ رحمان، اس نے دائیں بائیں سر ہلایا جیسے اس میں ہمت نہ ہو روز سے سامنا کرنے کی۔ رحمان، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ سعد کی بات پر کسی نے کرب سے آنکھیں میچی تھیں۔ چلو۔ سعد نے اسے بازو سے پکڑے کھینچا اور وہ کسی بے جان پتلے کی طرح اس کے پیچھے کھینچتا اندر داخل ہوا۔ سالوں کی رنجشیں ہیں، مٹنے دو۔ رضامند شاید اس کی حالت سمجھ رہے تھے، اس لیے ذہن کے کندھے پر ہاتھ رکھے انہوں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ ذہن نے گہرا سانس لیا مگر کہا کچھ نہیں۔ اندر آتے ہی روز کی نظریں رحمان کی نظروں سے ملی اور وہ گھبرا کر نظریں چرا گیا۔ رحمان! روز کی پکار پر بھی وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ رحمان! اس پر آواز میں نمی گھلی تھی۔ رحمان کا وجود لرزنے لگا تھا۔ شاید وہ رو رہا تھا۔ اوئے لیلا کے مجنوں! یہ تیسری پکار تھی جس میں نمی کے ساتھ شرارت بھی گھلی تھی۔ رحمان کا ضبط ٹوٹ گیا، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کا سارا وجود لرز رہا تھا۔ سعد نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ اسے چپ کرواؤ پلیز۔ عروج نے طوبا کا ہاتھ سختی سے پکڑے کرب سے کہا۔ پر وہ کیا چپ کرواتی، وہ تو خود رو رہی تھی۔ وہاں موجود پانچوں نفوس رو رہے تھے۔ آج سب کے ضبط کا بندھن ٹوٹا تھا۔ اپنا من ہلکا کرنے کے بعد وہ سعد سے دور ہوتا، جھکے سر کے ساتھ مردہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ کوئی گزرے لمحوں کی بات نہیں ہوگی۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ جو میں نے کھویا اللہ نے اس کے بدلے بہت بہترین سے نوازا ہے۔ بات کرتے کرتے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اگر میں تم سے شکایت کروں گی تو یہ اس رب کی ناشکری ہوگی اور میں یہ نہیں چاہتی۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ آئی ایم سوری اے جے۔ بہت ہمت کر کے رحمان نے اس کی نظروں سے نظریں ملائی تھیں۔ میں تمہاری دوستی کے قابل نہیں تھا۔ میں نے بہت غلط کیا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ اتنے سالوں کی ضد ختم کر دو۔ اس پچھتاوے سے نکال دو۔ میں روز مرتا ہوں، مجھے اپنی معافی بھیک میں دے دو، میں وہ بھی لے لوں گا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ روز نے زور زور سے سر دائیں بائیں مارا تھا۔ وہ ہاتھ نہیں ہلا پا رہی تھی۔ نہیں، جو ہوا اچھے کے لیے ہوا تھا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل بولی۔ آئی ایم سوری۔ رحمان نے اس کے بے جان پیروں پر ہاتھ رکھا تھا۔ عروج کے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچی تھیں۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی پر وہ ہل نہیں پا رہی تھی۔ ایک بار کہہ دو مجھے معاف کیا۔ میں نے تمہیں معاف کیا۔ میں نے سب کو معاف کیا۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ پلیز اپنے ہاتھ ہٹاؤ۔ وہ تیزی سے بولی تھی۔ رحمان نے اپنے ہاتھ ہٹا لیے۔ اگر میں ٹھیک ہوتی تو دو لگاتی، عروج نے سخت لہجے میں کہا۔ جب ہو جاؤ تب لگا دینا۔ طوبا نے اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں تھامے شرارت سے کہا۔ سعد آگے بڑھا۔ اگر تم بھی یہی سب کرنا چاہتے ہو تو پلیز۔ عروج نے منہ بنایا۔ سعد جو اسی ارادے سے آگے بڑھا تھا وہیں رک کر مسکرا دیا۔ ہم سب تم سے شرمندہ ہیں اے جے۔ ہم نے جو کیا معافی کے لائق نہیں، پر پلیز ہمیں معاف کر دو۔ طوبا نے بڑھائی آواز میں کہا۔ جو تم نے کیا اس کے بدلے تو اللہ نے بھی تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہوں گے، تو پھر میں کون ہوتی ہوں تم سے ناراض رہنے والی؟ عروج ہلکا سے مسکرائی۔ چاروں کا من ہلکا ہو گیا۔ ذہن کو بلا دو، وہ آیا ہے نا؟ ہاں وہ آیا ہے، باہر ہی ہے۔ اس سب میں پہلی بار ارحم بولا۔
اسے بلا دو، اس کی آواز میں بے چینی تھی۔ میں بلاتا ہوں۔ ارحم باہر نکل گیا۔ ایجے تم سے ملنا چاہتی ہے؟ وہ جو کافی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا تھا، ساتھ کے کہنے پر برف رفتاری سے اٹھتا اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر پٹیوں میں جکڑی عروج پر پڑی، اس کے دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ صبح اپنی جگہ چھوڑ چکی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی جگہ جا بیٹھا۔ چاروں خاموشی سے باہر نکل گئے۔ عروج کے بے جان ہاتھوں کو وہ اپنے ہاتھوں میں تھامے پیشانی سے ٹکائے بیٹھا تھا۔ عروج ہنوز اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے ہاتھوں پر نمی سی محسوس ہوئی۔ کچھ کہو گے نہیں؟ اس نے جھکا سر ہی دائیں بائیں مارا۔ میری طرف دیکھو۔ اس کی آواز سرگوشی میں نکل رہی تھی۔ زین نے مشکل سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ رو رہا تھا۔ تم پاگل ہو؟ اس نے خاموشی سے سر ہلا۔ سے سم تھنگ اسٹوپڈ۔ محبت سے بولے، تم بہت بری ہو۔ وہ بولا بھی تو کیا؟ اچھا وہ کیسے؟ وہ مسکرائی۔ تمہیں کسی کی پرواہ نہیں، تم سب کو پریشان کرتی ہو، سب کو اپنے لیے ترساتی ہو۔ تم واقعی بہت بری ہو۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے شکوے کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ تم بہت بری ہو۔ زین دوبارہ بڑبڑایا۔ تمہارے کہنے سے کیا ہوگا؟ میرے شوہر کو تو میں بہت پیاری لگتی ہوں، عروج نے شرارت سے کہا۔ تمہارا شوہر اندھا ہے نا، اس لیے، مانو روٹھے پن سے وہ بولا۔ نظریں ابھی بھی جھکی تھیں۔ میری طرف دیکھو۔ وہ اسے دیکھنے سے کترا رہا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، وہ چہرہ جھکائے ہی بولا تھا۔ اگر میں مر جاتی تو؟ وہ کسی خیال کے تحت بولی۔ زین نے کرب سے آنکھیں میچی تھیں۔ تم نے بھی ایک بار کچھ ایسے ہی کہا تھا۔ عروج اب اسے چھیڑ رہی تھی۔ تب کی بات اور تھی۔ اچھا تب کیا تھا؟ چھوڑو اسے۔ وہ جھنجھلایا۔ تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ وہ اس کی ہر بات پر نیا سوال کھڑا کرتی۔ تمہیں اس سے کیا؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ بتاؤ نا، اس نے لاڈ سے پوچھا۔ جب تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ اس بار اس نے عروج کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کیسے؟ وہ حیران ہوئی۔ زین ہلکا سا مسکرایا۔ عروج کا ہاتھ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ آج تک کسی نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، امی، ڈیڈ، آیت، میرے فرینڈ، کسی نے بھی نہیں، مگر تم نے اٹھایا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا، وہ بھی میرے دوستوں کے سامنے۔ وہ طنز نہیں کر رہا تھا، مگر پھر بھی عروج شرمندہ ہوئی۔ تب میں اندر تک ہل گیا۔ تمہاری آنکھوں میں غصہ تھا مگر نفرت نہیں تھی عروج۔ میں نے جب تمہاری آنکھوں میں دیکھا، مجھے وہاں بہت کچھ دکھائی دیا، غم، غصہ، حیرت، درد، نہ جانے کیا کیا۔ تم پہلی تھی جس کے تھپڑ نے میرے دل کی تاڑوں کو چھیڑا۔ تب احساس ہوا تھا، مگر میں نے غور نہیں کیا۔ وہ رکا۔ تم نے مجھے اندھیری رات میں وہاں کیوں پھینکا تھا؟ وہ شکوہ نہیں تھا، مگر وہ شرمندہ ہوا۔ ایم سوری۔ اس نے جواب دینے کے بجائے معافی مانگی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ زین نے اس کے ہاتھ پر ایک بوسہ دیا۔ سفید پٹیوں میں جکڑا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آئی لو یو عروج۔ اتنی گمبھیرتا سے اس نے اظہار کیا، عروج کا سانس تک رک گیا، اور اگلی پل ایسی تیزی سے دروازہ کھولتی اندر آئی۔ وہ تم ٹھیک ہو؟ ایسی قریب آتی فکر مندی سے بولی۔ آگئی کباب میں ہڈی۔ زین نے منہ بنایا۔ ایسے اسے اگنور کرتی عروج کے سرانے بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہوں میں، عروج نے مسکرا کر کہا۔ آئی ایم سوری، مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا۔ ایسی شرمندہ ہوئی تھی۔ تمہیں سونے سے فرصت ملے تو کچھ بتاؤ۔ زین منہ میں بڑبڑایا تھا، لیکن آواز دونوں تک پہنچ چکی تھی۔ ایسی نے بسم کر دینے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیسی ہو؟ ایسی دوبارہ اسے اگنور کرتی عروج کی طرف مڑی۔ دکھائی نہیں دیتا یہ ابھی بھی نیند میں ہو؟ زین کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ تم؟ ایسی نے کچھ کہنے کے لیے ہاتھ منہ کھولا ہی تھا جب نرس دروازہ کھول کر اندر آئی۔ پیشنٹ سے صرف ایک کو ملنا الاؤ تھا، اور آپ یہاں دو ہیں۔ ابھی پیشنٹ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ پلیز باہر جائیں، انہیں انجیکشن دینا ہے۔ نرس نے نان اسٹاپ کہا۔ زین نے دل پر پتھر رکھ کر عروج کا ہاتھ واپس اپنی جگہ رکھا اور باہر نکل گیا۔ نرس کی صورت سے عروج کو ہنسی آ رہی تھی۔ اسے تھوڑی نہ پتہ تھا ابھی 4 لوگ اور بھی ہو کر گئے ہیں۔ نرس اسے انجیکشن دے کر مزید 1-2 پروسیس کرتی باہر چلی گئی۔ نرس کے جانے کے بعد عروج نے گہرا سانس لیا۔ سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ گزرے لمحوں کی یادیں کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں چل رہی تھیں۔ سب کچھ پورا ہو گیا تھا؟ نہیں، شاید ابھی کچھ ادھورا تھا۔ ہاں، کچھ ادھورا تھا ابھی، جسے اسے یہاں سے نکلنے کے بعد پورا کرنا تھا۔ نرس کے دیے انجیکشن کے ذریعے سے وہ سوچوں کے درمیانی نیند کی وادی میں اتر گئی۔ رضامیر نے اس کا صدقہ اتارا تھا۔ عدن بھی اس سے ملنے کے بعد کچھ نہ کچھ پڑھ کر اس پر پھونک دیتی۔ عروج پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ گڈ مارننگ، فریش سا زین اندر آیا۔ گڈ مارننگ۔ عروج ابھی سو کر اٹھی تھی۔ کیسی فیلنگ ہے اب؟ زین نے اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ اچھی ہے، عروج نے مسکرا کر کہا۔ تو بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ زین اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ صرف جوس؟ نوٹ اونلی جوس، کچھ کھانا ہوگا ساتھ؟ عروج نے برا سا منہ بنایا۔ مجھے نہیں کھانا۔ کیوں؟ من نہیں ہے؟ ابھی تو کہہ رہی تھی اچھی فیلنگ ہے۔ زین نے گھور کر کہا۔ ہاں مگر بھوک نہیں ہے، اس نے منہ بسوڑے کہا۔ پر کھانا تو پڑے گا، میں ابھی کچھ لے کر آتا ہوں۔ زین پیار سے اسے پچکارتے باہر نکل گیا۔ کنٹین سے فریش جوس لینے کے ساتھ کچھ کپ کیکس لے کر زین واپس روم میں آیا جب رحمان اور ارحم کو دیکھ ٹھٹکا، جو عروج کو زبردستی کچھ کھلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ زین نے ہاتھ میں پکڑا پیکٹ دیکھا جس میں وہ ابھی بھی عروج کے لیے جوس اور کیکس لے کر آیا تھا۔ ہیلو
اور ہم نے اسے دیکھتے مسکرا کر کہا ہیلو۔ زین نے مسکرانے کا تکلف بھی نہیں کیا۔ کیا کھا رہی ہو؟ زین عروج کی طرف بڑھا۔ سوپ ہے، جواب رحمان کی طرف سے آیا۔ تم کیا لائے ہو؟ عروج نے سوپ سائڈ پر کیا۔ کچھ نہیں، جوس لایا تھا۔ زین نے پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ چہرے پر گہری سنجیدگی تھی جسے عروج نے نوٹس کیا۔ رحمان چیئر چھوڑ کر سائڈ پر ہو گیا۔ زین نے چیئر گھسیٹ کر آگے کی اور خاموشی سے بیٹھ کر جوس نکال کر عروج کو تھمایا۔ عروج نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے جوس تھاما تھا۔ کیک کھاؤ گی؟ لائے ہو تو ضرور، عروج نے مسکرا کر کہا۔ زین نے کیک نکال کر آگے رکھ دیا۔ بابا نہیں آئے؟ اس نے کیک کی بائٹ لیتے پوچھا۔ نہیں، تھوڑی دیر تک آئیں گے، جواب سنجیدگی سے آیا۔ تھوڑی دیر پہلے والا زین اب مرجھایا سا لگ رہا تھا۔ ایجے ہم باہر ہیں، رحمان عروج سے کہتا ارم کو اشارہ کیے باہر نکل گیا۔ اور ہم بھی اشارہ سمجھتے اس کے پیچھے ہی باہر نکلا تھا۔ عروج نے پہلے انہیں پھر چہرے پر سنجیدگی سے جائے بیٹھے زین کو دیکھا۔ کیا تمہیں میرے فرینڈز اچھے نہیں لگتے؟ اس نے کیک واپس رکھ دیا۔ تمہاری اس حالت کے ذمہ دار وہی ہیں، آواز میں خزاؤں سی خشکی تھی۔ عروج ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ ایسا نہیں ہے تو کیسا ہے؟ زین اب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، پلیز انہیں بلیم مت کرو۔ اس کے منہ سے مڑی مڑی آواز نکلی۔ تمہیں ایسا نہیں لگتا؟ پر مجھے لگتا ہے۔ زین نے کیک اٹھا کر اس کے منہ کے آگے کیا۔ نہیں چاہیے، عروج نے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ زین کو برا لگا تھا۔ کیا تم ہم دونوں کے بیچ اپنے دوستوں کو لا رہی ہو؟ وہ حیران تھا۔ میں نہیں، تم لا رہے ہو۔ اس کے گلے میں آنسو کا پھندا اٹک گیا۔ میں نہیں لا رہا، جو سچ ہے وہی بتا رہا ہوں۔ زین نے دوبارہ کیک اس کے منہ کے آگے کیا۔ عروج نے منہ پھیر لیا۔ عروج یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ چڑ کر بولا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جانتے ہو مجھے نہیں اچھا لگا تم نے انہیں بلیم کیا۔ آواز بھرا گئی، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ جو سچ ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ وہ اپنی بات پر اٹکا تھا۔ انہوں نے جو کیا وہ غلط فہمی میں تھا، مگر تم نے جو کیا تھا اس کا کیا؟ وہ شکایت پر اترے۔ تمہیں میرے ساتھ میرے دوستوں کو بھی قبول کرنا ہوگا، فیصلہ اٹل تھا۔ اور اگر نہ کروں تو؟ سرد مہری سے کہا گیا۔ عروج نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ بولو۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں گھڑی ہوئی تھیں۔ عروج کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ اڑے! زین یکدم بکھلا گیا۔ میں تو مذاق کر رہا تھا، تم تو سیریس ہو گئی۔ زین نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ چہرے پر شرارت تھی۔ عروج نے چند لمحے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر سر گھٹنوں میں دیے رونے لگی۔ عروج یار مذاق کر رہا تھا۔ زین نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ ادھر دیکھو میری طرف، ادھر دیکھو میری طرف۔ زین نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ میں مذاق کر رہا تھا۔ اسٹوپڈ، تم سیریس ہوگی؟ وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ میں جانتا ہوں تم اپنے دوستوں سے بہت پیار کرتی ہو۔ ہاں، مجھے ان پر غصہ تھا۔ مجھے لگا تھا تمہاری اس حالت کے ذمہ دار وہی ہیں۔ جب تم بے ہوش تھی مجھے ڈر لگا تھا تمہیں کھونے سے۔ آئی ایم سوری، میں بس تمہیں تنگ کر رہا تھا، زین نے نرمی سے کہا۔ وہ چند لمحے رکنے کے بعد دوبارہ رونے کا شگل منانے لگی۔ آ جاؤ یار، ورنہ یہ رو رو کر اپنی طبیعت خراب کر لے گی۔ زین نے اونچی آواز میں ہانک لگائی۔ عروج رونا بند کر کے اسے دیکھنے لگی۔ تبھی دروازہ کھلا اور سب کے سب اندر آئے۔ سب کے چہرے پر شرارت بھری مسکان تھی۔ عروج ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ کیسا لگا ہمارا مذاق؟ آئیسی نے چہک کر پوچھا۔ مذاق؟ ہاں نا، ہم بس زین کے ساتھ مل کر تمہیں تنگ کر رہے تھے، طوبا نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے بتایا۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ عروج نے غصے سے اس کا ہاتھ جھپٹا۔ سوری، طوبا نے کان پکڑے۔ عروج نے تیز گھوڑی سے اسے نوازا۔ سب خاموشی سے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تبھی دعا دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور بیڈ پر چڑھنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ زین نے اسے اٹھا کر عروج کے پاس بٹھایا۔ آپ بھی تھیں اس پلان میں شامل؟ دعا نے معصومیت سے سر ہلا دیا اور زور سے ہنسی۔ سبھی اس کی صدا پر کھل کر مسکرائے تھے۔ ہم تو بس یہ چیک کر رہے تھے کہ واقعی تم نے ہمیں معاف کر دیا کہ نہیں۔ سعد گردن پر ہاتھ پھیرتا خفیف سا بولا۔ ایک بار پھر تمہیں مجھ پر یقین نہیں آیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی زبان سے شکوہ نکلا تھا۔ جن چہروں پر مسکراہٹ تھی اب وہ متغیر ہو گئے۔ ایسا کچھ نہیں ہے بس۔ اور ہم نے کچھ کہنا چاہا جب عروج نے اسے ٹوک دیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ خود کو کوسنے لگی۔ آئی ایم سوری، رحمان آگے۔ بس کر دو، ہو گیا۔ سوری سے ہی پیٹ بھرو گے کیا؟ عروج نے تنگ آ کر کہا۔ زین اٹھ کر رحمان کے پاس آیا۔ اس دن کے لیے سوری۔ زین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں تمہاری فیلنگز سمجھتا ہوں۔ رحمان مسکرایا۔ کون سا دن؟ عروج نے آئیبرو اٹھائے پوچھا۔ کچھ نہیں، زین مسکرا کر کہتا واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ دعا عروج کی گود میں بیٹھی سب کے چہرے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو میں بھی یہاں ہوں، ابھی کچھ کھلا دو، بھوک لگی ہے۔ عروج نے مسکین سی شکل بنائی۔ ابھی تو کہہ رہی تھی بھوک نہیں ہے، زین نے شرارت سے کہا۔ اب لگ گئی، عروج نے غصہ دکھایا۔ اوکے ڈیئر پونڈا تھی، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ بولو کیا کھاؤ گی؟ اللہ، تم اپنی بیوی کو پنوتی کہہ رہے ہو؟ آئیسی نے منہ پر ہاتھ رکھے حیرت سے کہا۔ جہاں زین نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا وہیں عروج کا قہقہ بلند ہوا۔ اپنے کان صاف کرو تو کچھ صحیح سے سنائی دے۔ میں نے پنوتی نہیں، پونڈاتی کہا ہے، زین نے تیکھے انداز میں کہا۔ پنوتی تو سنا تھا، یہ پونڈاتی کیا ہوتا ہے؟ آئیسی نے تھوڑی تلے ہاتھ ٹکائے پرسوچ انداز میں کہا۔
عروج کی ہنسی کو سپیڈ لگ گئی۔ وہیں زین دانت کچکچا کے رہ گیا، خاموش کھڑے چاروں نے دل ہی دل میں عروج کی نظر اتاری تھی۔ خود زین آئسی کو چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا جسے وہ پہلی بار ایسے ہنستے دیکھ رہا تھا۔ اتنا مت ہنسے، نظر لگ جائے گی، دعا نے معصومیت سے کہا۔ عروج ہنسنا چھوڑ محبت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو کس نے کہا زیادہ ہنسنے سے نظر لگ جاتی ہے؟ عروج نے اس کے پھولے گال کھینچتے پوچھا۔ درد ہوتا ہے؟ دعا نے منہ بسول کے کہتے اپنا گال ملا جو لال ہو چکا تھا۔ اوہ سوری، عروج نے فوراً کان پکڑے جس پر دعا ہنس دی۔ سب دلچسپ نظروں سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ جوس پیو گی؟ عروج نے جوس کا ڈبہ اسے تھمایا جسے دعا نے خوبصورت مسکان کے ساتھ تھام لیا۔ زین نے دوسرا ڈبہ کھول کر اسے دیا۔ تینوں لڑکے جا کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ دعا نے جوس پیتے ذرا سا عروج پر گرا دیا۔ اوہ سوری، دعا نے جھٹکا۔ کوئی بات نہیں، عروج مسکرائی۔ ویسے تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا میرے بنا ہی شادی کر لی۔ ہم سبھی رنجشیں ختم ہونے کے بعد گلے شکوے شروع ہو گئے تھے، حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے تھے۔ ساتھ کے لہجے میں اداسی تھی۔ عروج بات سمجھتی خاموش ہوگی۔ تم بھی یوں بنا بتائے چلی گئی، واپس کب آؤ گی؟ یہ بھی نہیں بتایا؟ پتہ ہے کتنا انتظار کیا ہم سب نے۔ طوبا بھی شکوے پر اتر آئی۔ بتایا تو تھا، وہ کمال بے نیازی سے کہتی چاروں پر بم گرا گئی۔ کیا؟ کب؟ آواز رحمان کی طرف سے نکلی۔ ہنٹ دی تو تھی۔ عروج نے مزے سے جوس کا گھونٹ بھرا۔ کیسی ہنٹ؟ چاروں کی آواز مل گئی۔ زین بھی حیران ہوا۔ آئسی نہ سمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی جسے کسی بات کا علم نہیں تھا۔ 6 لیٹر، 6 سال، عروج نے کندھے اچکائے۔ چاروں بھونچکا رہ گئے۔ چاروں منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے۔ تو تم نے، او میرے اللہ، رحمان نے سر پکڑ لیا۔ باقی تینوں کی حالت بھی ایسی تھی۔ تو گیا 6 لیٹر اسی لیے لکھے تھے جس کا مطلب تھا وہ 6 سال بعد لوٹ آئے گی۔ اللہ، طوبا نے مارے صدمے کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ وہ ان کی حالت سے لطف لے رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ہم کتنا تڑپے تمہارے لیے، ان کی غلطی تھی تو تھپڑ لگاتی، مگر یوں جاتی تو نہ۔ یہ ارحم تھا جس نے اتنے سالوں میں پہلا شکوہ کیا۔ وہ ناراض ہوا تھا اس سے۔ تم لوگوں کی وجہ سے میں بھی بیچ میں فری میں گھسیٹا گیا۔ وہ روحان سا ہو کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ گائی سب ٹھیک ہو چکا ہے اب، عروج نے سب پر زور دیا۔ ارحم خود کو ڈھیلا چھوڑتا واپس بیٹھ گیا۔ ایسی بہت غور سے ارحم کو دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے بیٹھا اپنی حالت کنٹرول کر رہا تھا۔ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی مگر پھر بھی سزا کاٹی۔ بعض دفعہ جس کی کوئی غلطی نہیں ہوتی وہ بھی رشتوں کی لپیٹ میں آ کر بنا کسی غلطی کے سزا کاٹتا ہے۔ ارحم بھی ان ہی میں سے ایک تھا۔ عروج کو ڈسچارج مل چکا تھا۔ زین میر مینشن میں ہی رکا ہوا تھا۔ حیدرآباد سے زین کی فیملی عروج کی عیادت کے لیے آئی تھی۔ وطن بھی اس کے پاس ہی رکی تھی۔ باقی چاروں بھی زیادہ وقت اس کے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ زندگی جیسے اپنی رو میں لوٹ آئی تھی۔ اگر کچھ نہیں تھا تو سعدیہ بھی جسے سب بہت مس کرتے۔ عروج ہلکا ہلکا چلنے لگی تھی۔ اس مشکل وقت میں سب نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ عباسی صاحب عروج کے کہنے پر آیت کو وہیں چھوڑ اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس حیدرآباد چلے گئے۔ اس وقت سب لیونگ ایریا میں بیٹھے گپے لڑا رہے تھے۔ سامنے پڑا ٹیبل کھانے پینے کی چیزوں سے بھرا پڑا تھا۔ میر مینشن میں پہلے والی رونق لوٹ آئی تھی۔ رضا میر جتنا رب کا شکر ادا کرتے کم تھا۔ تم دونوں نے ابھی تک شادی نہیں کی؟ عروج نے کافی کا کپ اٹھاتے کہا۔ دونوں نے حیرت سے اس کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا کپ دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم کہتی تھی میرے لیے لڑکی تم ڈھونڈو گی، اسی لیے میں انتظار کر رہا تھا کب تم اور میری شادی ہو۔ اور ہم نے مسکین سی شکل بنائی۔ عروج ہلکا سا مسکرائی۔ اور تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ عروج نے سنجیدگی سے خاموش بیٹھے رحمان سے پوچھا۔ رحمان کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا جسے وہاں بیٹھے سب ہی لوگوں نے نوٹ کیا تھا، جس میں ایک آیت بھی تھی۔ بس یوں ہی۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد اس کی دھیمی سی آواز آئی تھی۔ کیا اس کی وجہ وہی ہے؟ عروج نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ رحمان کو لگا فضا میں آکسیجن یکلخت ختم ہو گیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کتنی مشکل سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ یار یہاں چل کیا رہا ہے تمہاری؟ ایک بات کی مشکل سے سمجھ آتی تو دوسری سر سے گزر جاتی ہے۔ آئسی نے منہ بنایا کہا۔ کسی نے اس کی بات پر کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ اگر میں کہوں تو کیا تم شادی کرو گے؟ کتنے مان سے پوچھا گیا تھا۔ زین پاس بیٹھا خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ عروج کی بات سمجھتے رحمان زبردستی مسکرایا۔ بس آج سے یہ ذمہ داری میری اور آئسی کی ہے۔ کیوں آئسی؟ عروج نے سکون کا سانس لیتے آئسی کی تائید چاہی۔ آئسی جو ہنستے مسکراتے ارحم کو دیکھ رہی تھی ایک دم سیدھی ہوتی بولی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ عروج کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا جس پر وہ بڑے اسرار سا مسکرائی تھی۔ آپ دونوں اکیلی کیوں؟ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آیت نے جھٹکا۔ ارے تمہیں کیسے بھول سکتے ہیں؟ عروج نے پیار سے کہا۔ تم ساؤتھ کے لوگ بہت سویٹ ہوتے ہو۔ عروج نے اس کے گال کھینچے۔ جہاں زین نے محبت پاش نظروں سے دیکھا تھا وہیں آئسی کا دماغ گھوم گیا۔ تم جیا کو بھول گئی جو ایسے کہہ رہی ہو؟ آئسی نے صدمے سے کہا۔
جیا کے ذکر پر روج کا حلق تک کروا ہو گیا۔ یہ جیا کون ہے؟ آیت نے معصومیت سے پوچھا۔ آئسی نے پچھلے 5 سالوں کی سٹوری A to Z سنا دی۔ سب حیرت کی مورت بنے بیٹھے تھے۔ اور تم نے جیا کا بدلہ ان بیچارے اسٹوڈنٹ سے لے لیا؟ روج نے لقمہ دیا۔ تو اچھا ہی کیا، اب وہ اسی جگہ بیٹھے کسی اور کی ریگنگ کر رہے ہوں گے۔ آئسی نے خالص زنانیوں والے انداز میں ہاتھ لڑا کر کہا۔ ایجے تم نے یہ سب کیسے برداشت کیا؟ توبہ نے شرمندگی سے پوچھا۔ روج ہلکا سا مسکرائی، پھیکی سی مسکان، مگر کہا کچھ نہیں۔ اس کی خاموشی پر تینوں جی جان سے شرمندہ ہوئے تھے۔ ایک بات بتاؤ، تم دونوں تو کہتے تھے پولیس جوائن نہیں کروں گا، لوئر نہیں بنوں گا، تو پھر کیا ہوا؟ عروج نے بات کا رخ موڑتے پوچھا، جس کے جواب میں سعد نے A to Z سب بتا دیا، جسے سن عروج، ایسی آیت ذہن سب حیرانی سے انہیں دیکھنے لگے۔ پر ابھی پتہ چلا اتنا برا بھی نہیں یہ کام۔ رحمان مسکرایا۔ عروج مسکرا بھی نہ سکی۔ رشوت لیتے ہو؟ ایسی نے سعد کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ کیا؟ وہ بھونچکا رہ گیا۔ رشوت لیتے ہو؟ آرام کی کمائی؟ اس بار آواز اونچی تھی۔ سعد نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہیں سب کے کہکے بلند ہوئے۔ ارحم نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ اور تم؟ ایسی کا رخ رحمان کی طرف ہوا۔ رحمان نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایسے سر کیا ہلا رہے ہو؟ ابھی میں نے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ ایسی معصومیت سے بولی۔ کیا پوچھنا ہے؟ رحمان نے اس تیکھی مرچی کو دیکھا۔ کیا کبھی کسی قصوروار کو بے قصور اور کسی بے قصور کو قصوروار ٹھہرا کر جیل بھیجا ہے؟ ایسی نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ استغفراللہ، بالکل نہیں۔ رحمان نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ پھر ٹھیک ہے، ایسی اطمینان سے کہتی سینڈوچ کھانے لگی۔ دونوں شوق سے کیفیت میں سے دیکھ رہے تھے۔ تم کیا کرتے ہو ویسے؟ سوال ارحم سے تھا۔ رضا انکل کی کمپنی میں کام کرتا ہوں، کمال بے نیازی سے جواب آیا تھا۔ کبھی گھپلا کیا ہے پیسوں کا؟ ایسی نے مشکوک نظریں اس پر گارے پوچھا۔ ارحم آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھا روح، یہ خاموش ہے، اس کا مطلب ہے اس نے ضرور گھپلا کیا ہے۔ ایسی نے عروج کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا کہا اس نے؟ ارحم جھٹ بولا۔ کچھ نہیں۔ ایسی سیدھی ہوتی دوبارہ سینڈوچ کھانے لگی۔ تیکھی مرچ ارحم بڑبڑایا۔ چھیلا ہوا آلو۔ ایسی نے ناک چڑھا کر کہا۔ ایجے کہاں سے اٹھا کر لائی ہو اسے؟ ارحم نے غصے سے کہا۔ ایک پل لگا تھا ایسی کا چہرہ اترنے میں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا سینڈوچ واپس پلیٹ میں رکھ دیا۔ عروج نے کڑی نظروں سے ارحم کو گھورا تھا، جو اس کے گھورنے پر شرمندہ ہو گیا۔ سبھی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ ایسی خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے جانے لگی جب عروج نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا۔ تم جانتے ہو، یہ گزرے 5 سال ہم نے ایک دوسرے کے سائے کی طرح رہ کر گزارے ہیں۔ ایسی نے مجھے بہت بار جیا سے بچایا۔ ہم دوست نہیں، بہنیں ہیں، اور یہ میری زندگی کی بہت قیمتی چیز ہے۔ عروج نے آخر میں شرارت سے کہتے چیز پر زور دیا جس پر ایسی مسکرا دی۔ اسی پل ایسی کی نظریں ارحم سے ٹکرائیں۔ کیا کچھ نہیں تھا ان آنکھوں میں جو ارحم کو نظریں چرانے پر مجبور کر گیا۔ گائز، مجھے تمہاری مدد چاہیے، عروج نے یاد آنے پر اعلانیہ کہا۔ مجھے اسپیشلی تمہاری مدد چاہیے سعد۔ عروج نے ہاتھ میں پکڑا کپ ٹیبل پر رکھا۔ سب سوالی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آنٹی عدن کے بیٹے کو ڈھونڈنا ہے، جو کیسا دکھتا ہے پتہ نہیں، ہاں کہاں رہتا ہے یہ بھی نہیں پتہ۔ عروج نے تفصیل بتائی۔ عروج نے عدن کی ساری سٹوری انہیں سنا دی۔ سب کو بہت افسوس ہوا۔ ایجے بنا کسی کلو کے ڈھونڈنا تو مشکل ہوگا، سعد نے سوچتے کہا۔ عروج کا چہرہ اتر گیا۔ کیسے پولیس آفیسر ہو، ایک کام نہیں کر سکتے؟ عروج نے افسوس سے کہا۔ تم فکر مت کرو، میں دیکھ لوں گا۔ سعد نے اسے امید دلائی، جس پر عروج نے سکون کا سانس لیا تھا۔ عروج نے ایسی کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ ایسی کی اجازت ملنے پر مسکراتی ہوئی اندر آئی۔ تم؟ ایسی جو مزے سے بیڈ پر لیٹی چاکلیٹ کے ساتھ انصاف کر رہی تھی، ایک دم چونکی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ عروج نے دیوار کے سہارے چلتے کہا۔ کیوں نہیں؟ تمہارا بھی گھر ہے، ایسی شرارت سے کہتی عروج کو سہارا دے کر بیڈ تک لائی۔ عروج کو اچھا لگا تھا اس کا یوں حق جتانا۔ دونوں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ایسی نے چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی، جسے عروج نے تھام لیا۔ تمہیں سب کیسے لگے؟ عروج نے چاکلیٹ کی بائٹ لیتے بات شروع کی۔ سب بہت اچھے ہیں، ایسی نے چہک کر کہا۔ اور ارحم؟ عروج نے کن اکھیوں سے اسے دیکھا۔ ایسی کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا۔ اس میں ایٹیٹیوڈ بہت ہے، ایسی نے ناک چڑھا کر کہا۔ کیا؟ اپنے سب سے شریف دوست پر ایسا الزام لگنے پر عروج حیران ہوئی۔ کیا بتاؤں تمہیں؟ ایسی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہی جو سچ ہے، عروج نے معنی خیزی سے کہا۔ ایسی نے عروج کو گھور کر دیکھا۔ اچھا بتاؤ، تمہیں وہ ایٹیٹیوڈ والا کیوں لگا؟ عروج نے بات بدلی۔ وہ ایسی رکی۔ عروج کے نقاب والی شام وہ بلو کلر کا لہنگا پہنے تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کے لمبے کھلے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ تیز تیز سیڑھیاں اترنے کی وجہ سے بال آ کر اس کے چہرے پر گرے، جس سے وہ گرتی گرتی بچی۔ ارحم نے اسے بروقت تھام لیا۔ ایسی نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ارحم نے سکتا پیر سے دیکھا۔ ایسی۔ اور تمہارا؟ ایسی نے بالوں کو پیچھے ڈالتے پوچھا۔ 90۔ ارحم سنجیدگی سے کہتا کوٹ کا بٹن بند کرنے لگا۔ ایسی نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ کیا مطلب؟
تم میرے نام کا مذاق اڑا رہے ہو؟ آئیسی نے پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو؟ جواب بھی اسی کے انداز میں ہے۔ تم لگتے کیا ہو میرے جو میں مذاق کروں تمہارے ساتھ؟ آئیسی نے سینے پر بازو باندھ لیے۔ آئیسی، یہ بھی کوئی نام ہے؟ وہ تمسخر کرتا ہے۔ کمینہ، وہ زیر لبر برائی۔ کچھ کہا کیا؟ ارحم نے کان کھجایا۔ جی آپ کی تعریف کر رہی تھی، آئیسی نے ناک چرا کر کہا۔ میں ہوں ہی تعریف کے لائق، ارحم نے گردن اکڑائی۔ غلط فہمی ہے تمہاری، ایسی ایسی تو آپ صحیح کر دیجیے۔ ارحم تھوڑا آگے کو جھکا۔ دور رہو ورنہ جانتے نہیں ہو مجھے۔ آئیسی نے انگلی اٹھائی سے تنبیہ کیا۔ ارحم گہرا مسکرایا۔ آئیسی کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی۔ کمینہ، اس بار وہ اونچی آواز میں کہتی آگے بڑھ گئی تھی کہ مرچی۔ ارحم نے بنا مڑے بلند آواز کہا، چھیلا ہوا آلو۔ وہ بھی اسی کے انداز میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ بولو۔ عروج نے اسے سوچوں میں گم دیکھا۔ ایسی یکدم سوچوں سے باہر نکلی۔ عروج اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں، مجھے اندازہ ہوا۔ ایسی بات پلٹ گئی۔ وہ ایٹیٹیوڈ والا نہیں ہے، بہت اچھا لڑکا ہے۔ اچھا تو یہ تم مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ ایسی نے مشکوک نظروں سے گھورا۔ بس یوں ہی، عروج نے کندھے اچکائے۔ اچھا، اس کے لیے ایک ایسی لڑکی بیسٹ رہے گی، اس کی جیسی ایٹیٹیوڈ والی؟ ایسی نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا تم ریسٹ کرو، میں چلتی ہوں۔ ریسٹ کی ضرورت تمہیں ہے، آؤ میں چھوڑ دوں، ایسی نے پیار سے کہا۔ عروج نے ہاتھ اس کی اور بڑھایا۔ ایسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اسے اس کے کمرے میں چھوڑ آئی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد اس کے دماغ میں ارحم کی سوچیں تھیں۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ اسے کیوں سوچ رہی ہے۔ عروج بالکنی میں کھڑی گزری زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تیز ہوا سے اس کے بال اڑ کر بار بار چہرے پر آ رہے تھے جنہیں وہ وقفے وقفے سے پیچھے کرتی۔ وہ اتنا مگن تھی اسے کسی کے کمرے میں آنے کا احساس تک نہیں ہوا۔ ذہن خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ عروج کے نتھوں سے بھینی بھینی کلون کی خوشبو ٹکرائی۔ ڈیئر پونڈا دی، جان سکتا ہوں تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ ذہن نے سر آگے کیے سرگوشی بڑے انداز میں پوچھا۔ عروج کی دھڑکنیں بڑھ گئی۔ ذہن کے ہونٹ اس کے کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ بس یوں ہی، اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے مشکل بولی۔ ذہن اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم بھی اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ عروج نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ ذہن ریلنگ سے ٹیک لگائے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بس یوں ہی، جواب عروج کے انداز میں ہی آیا۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئی۔ عروج، ذہن نے گمبھیر آواز میں سے پکارا۔ عروج نے پلکیں جھکا لیں۔ ذہن نے عروج کو کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ عروج بکلا گئی۔ میں چاہتا ہوں تمہارے بالکل ٹھیک ہوتے ہی رخصتی ہو جائے، میں اب اور تم سے دور نہیں رہ سکتا، ذہن نے گمبھیر آواز میں کہا۔ پر تم نے تو کہا تھا انتظار کرو گے۔ عروج کی صورت اتر گئی۔ ہاں کہا تھا، مگر اس حادثے کے بعد میں ایک پل بھی تم سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ ذہن نے عروج کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ذہن نے اسے ٹوک دیا۔ پہلی بار کچھ مانگ رہا ہوں، انکار مت کرنا۔ وہ اس کے ہاتھوں سے کھیلتا بہت مان سے بولا۔ عروج کا سر جھک گیا۔ بابا سے بات کر لو، وہ جھکے ہیں، وہ اپنی رضامندی دے گی۔ اسے علم تھا ذہن نے اس کا کتنا انتظار کیا تھا۔ تھینک یو، شدید جذبات سے کہتے اس کی آواز رات کے اندھیرے میں سر بکھیر گئی۔ اگر کبھی میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا تم مجھے دو گے؟ کسی سوچ کے تحت اس نے پوچھا۔ میری خوش نصیبی ہوگی اگر تم مجھ سے کچھ مانگو گی۔ وہ سرشار ہو گیا اس کی بات پر۔ کیا چاہیے؟ ابھی نہیں، سوچ کر بتاؤں گی۔ اوکے، اب آرام کرو۔ ذہن نرمی سے اس کے ہاتھ چھوڑ گیا۔ میں تمہیں بیڈ تک چھوڑ دوں؟ وہ جاتے جاتے پلٹا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ ذہن مسکرا کر کہتا روم سے نکل گیا۔ وہ گہرا مسکراتی دیوار کے سہارے سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ آج تیز تیز سیڑھیاں اتر رہی تھی جب آخری سیڑھی پر موڑ مڑتے اس کی ٹکر کسی سے ہوئی۔ آئی، وہ سر مسلنے لگی۔ اوہ سوری، رحمان بوکھلا گیا۔ اٹس اوکے، آیت نے پیشانی مسلتے کہا۔ زیادہ تو نہیں لگی؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ آئی ایم سوری، میری غلطی تھی۔ رحمان شرمندہ ہوا۔ نہیں، میری غلطی تھی، میں ہی بے دہانی میں چل رہی تھی، آیت نے فوراً کہا۔ آپ ذہن کی بہن ہیں؟ جی، ذہن بھائی میرے بھائی ہیں، ایک ہی بات ہے۔ رحمان نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ آیت خفیف سا مسکرائی۔ عروج جمائی روکتی اپنے روم سے نکل کر ریلنگ کے پاس آ کر کھڑی تھی جب نظر دونوں پر پڑی۔ اے جے کہاں ہے؟ رحمان نے پوچھا۔ شاید وہ اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، آیت نے اوپر اشارہ کیا۔ اوکے تھینکس، آئندہ احتیاط کرنا۔ رحمان مسکرا کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ آیت کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ عروج کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ عروج پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی، اب وہ بنا سہارے کے بھی چل سکتی تھی۔ اس کے ٹھیک ہوتے ہی رضامند نے دوبارہ اس کا صدقہ اتارا تھا۔ ذہن اس وقت موبائل پر لگا تھا جب عروج اس کے پاس آئی۔ السلام علیکم۔ ذہن نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ اف، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، میری پونڈا دی خود مجھ سے ملنے آئی ہے۔ ذہن نے دل پر
ہاتھ رکھے کسی مجنوں کی طرح کا ایک بات کرنی تھی۔ عروج تھوڑا جھجکی۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا بات کرو۔ عروج سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ عروج انگلیاں مروڑتی بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ ذہن غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں میری رخصتی کے ساتھ رحمان اور ارحم کی شادی بھی کر دی۔ وہ جھجکتے کہہ ہی گئی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر رحمان اور ارحم کی شادی عجیب نہیں ہوگی؟ ذہن نے آگے جھکتے رازدارانہ انداز میں کہا۔ عروج کی آنکھوں میں نہ سمجھی تر آئی۔ دیکھو، لڑکا لڑکی کی شادی ہوتی ہے، مگر یہاں لڑکا رحمان اور ارحم کی شادی عجیب نہیں ہوگی؟ چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں زاویہ شرارت۔ عروج نے بات سمجھتے اسے تیکھی نظروں سے گھورا۔ میرا مطلب تھا دونوں کے لیے لڑکی ڈھونڈ کر دونوں کی شادی ایک ہی دن کر دیں۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ اوکے ڈیئر پونڈتی، جیسا تم چاہو۔ وہ رضامندی دیتا بولا۔ لیکن اتنی جلدی لڑکی کیسے ڈھونڈیں گے؟ میں نے سب سوچ لیا ہے، عروج نے چہک کر کہا۔ ذہن محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب میں چلتی ہوں۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ صرف یہی بات کرنے آئی تھی، میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے نہیں آئی تھی؟ ذہن نے منہ بسوڑ کر کہا۔ نہیں، وہ مجھے کچھ کام ہے۔ وہ ہچکچائی۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ ذہن سنجیدہ ہوا۔ عروج دوبارہ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، تمہیں کام نہیں تھا؟ اس بار لہجے میں شرارت تھی۔ نہیں، بعد میں کر لوں گی۔ چند پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئی۔ عروج انگلیوں کو آپس میں مسلے جا رہی تھی۔ ذہن صوفے سے ٹیک لگائے محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے عروج، تم یوں خاموش بیٹھی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ عروج پزل ہوئی۔ تم جیسے پہلے لڑتی جھگڑتی تھی ویسے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ وہ شرارت سے بولا۔ عروج نے برا سا منہ بنایا۔ اب چلتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ مائی پونڈا تھی، اس کے لب ہیلے تھے۔ عروج نے ارحم کو ایمرجنسی کا کہہ کر بلایا تھا اور اب وہ اس کے سامنے بیٹھا اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کون سی ضروری بات؟ ارحم نے تحمل سے کہا۔ تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ لڑکی؟ ارحم نے ناسمجھی سے کہا۔ ہاں، لڑکی، شادی کے لیے۔ اگر کوئی پسند ہے تو بتا دو۔ نہیں، مجھے کوئی نہیں پسند، ارحم نے صاف بتایا۔ ریئلی؟ سوچ لو۔ عروج کا انداز پورا اسرار تھا۔ ہاں بابا، کوئی نہیں پسند، ارحم مسکرایا۔ تو پھر ٹھیک ہے، جس سے میں کہوں گی اس سے شادی کرو گے؟ عروج بات کو پتھر پر لکیر کرنے لگی تھی۔ اوکے، ارحم کی رضامندی پر عروج خوشی سے چلائی۔ میں نے تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈ لی ہے، عروج نے جوش سے بتایا۔ اتنی جلدی؟ ارحم حیران ہوا۔ تو کیا بوڑھے ہونے کا انتظار کرنا ہے؟ عروج منہ بنا کر بولی۔ کون ہے وہ؟ ارحم نروس ہوا۔ پہلے میری سنو۔ عروج سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں اور آئی سی ایک کالج میں ملے جب میں نیٹ کا ایگزام دینے گئی تھی۔ آئی سی کے نام پر ارحم چونکا۔ تب مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس سے دوبارہ ملوں گی، لیکن پھر ہمیں اسکالرشپ مل گئی۔ ایک ہی روم میں ہم 5 سال ساتھ رہے، ساتھ کھایا، ساتھ پڑھا، ہر پرابلم کا سلوشن ساتھ نکالا۔ ان 5 سالوں میں میں نے آئی سی کو بہت اچھے سے جانا۔ پتہ ہے ارحم، اس کی زندگی نارمل نہیں تھی، اس نے بہت کچھ سہا، اور اب میں چاہتی ہوں کہ عروج تحمل سے بتاتی رکی۔ ارحم خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اسے وہ سب دو جس کے لیے وہ زندگی بھر ترسی ہے۔ مجھے یقین ہے تم اس کا خیال رکھو گی۔ ارحم چونکا۔ ایسی مجھے بہنوں کی طرح عزیز ہے، کیا تم اسے اپنی زندگی میں شامل کرو گے؟ عروج نے ایک آواز سے پوچھا۔ ارحم سر جھکا گیا۔ کیا ہوا، وہ تمہیں پسند نہیں؟ عروج کا چہرہ اتر گیا۔ جیسی تمہاری مرضی۔ اس نے سر اٹھایا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ سچ؟ عروج خوشی سے اچھلی۔ دیکھو، کوئی زبردستی نہیں ہے، تم اچھے سے سوچ لو۔ عروج نے اپنی خوشی پر قابو پاتے کہا۔ اے جے، میں نے یہ حق بہت سال پہلے تمہیں دیا تھا، اور اب بھی اپنی بات پر قائم ہوں۔ تم جس سے کہو گی اس سے میں آنکھیں بند کر کے شادی کر لوں گا۔ عروج کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ یو آر سو سویٹ۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح سو کرتی بولی۔ یو ٹو، ارحم مسکرایا۔ لیکن کیا تم نے اس سے بات کی؟ ارحم نے یاد آنے پر پوچھا۔ ابھی نہیں، پر تم فکر مت کرو، عروج نے آنکھیں صاف کرتے کہا۔ ارحم مسکرایا۔ وہ اس کی سب سے اچھی دوست تھی جس پر اسے آنکھیں بند کرنے جیسا یقین تھا۔ عروج کو ڈھیروں سکون ملا تھا۔ ارحم سے بات کرنے کے بعد عروج نے سارا معاملہ رضامیر سے اور عدن سے ڈسکس کیا۔ دونوں کو بھی کوئی پرابلم نہیں تھی۔ عروج نے رضامیر کو خود آئی سی سے بات کرنے کا کہا۔ آئی سی ان کے سامنے کنفیوز سی بیٹھی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، کوئی زور زبردستی نہیں ہے تمہارے ساتھ، تم مجھے پری کی طرح عزیز ہو، تمہارا فیصلہ سر آنکھوں پر، رضامیر نے بہت نرمی سے کہا۔ ایسی کی آنکھیں بھر آ گئی۔ بابا، آپ کا حکم، سر آنکھوں پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، ایسی نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا۔ رضامیر کے لفظوں نے اسے سرشار کر دیا تھا۔ اب انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ایک بار پھر سوچ لو میری بچی۔ رضامیر نے دوبارہ اپنی تسلی کرنی چاہیے۔ جی بابا، جیسی آپ کی مرضی۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ خوشی سے تو عروج کے پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ مبارک ہو، عروج نے اس کے کان کے قریب سے گوشی کی جس پر وہ بلش ہوئی۔ اللہ اللہ، لڑکی بلش کر رہی ہے۔ اب عروج کی باری تھی اسے تنگ کرنے کی۔ ایسے جھکا سر مزید جھکا گئی۔ عدن اور رضامیر نے ڈھیروں بلائیں لی تھی ان کی۔ مبارک ہو، عروج مٹھائی کا ڈبہ تھامے خوشی سے چلائی۔ سبھی جوانوں نے ایک ساتھ اسے دیکھا۔ بہت مبارک ہو، عروج نے مٹھائی کا ڈبہ ارحم کے آگے کیا۔ اس خوشی میں ارحم نے برفی اٹھاتے تجسس سے پوچھا۔ بتاتی ہوں، پہلے مٹھائی تو کھاؤ۔
عروج نے ایک پیس اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا۔ سب حیرت اور تجسس سے اسے دیکھ رہے تھے۔ عروج نے باری باری سب کو مٹھائی کھلائی۔ اب بتا بھی دو، طوبیٰ نے بےتابی سے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ ارحم کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، عروج نے ڈبہ ٹیبل پر رکھتے اعلانیہ کہا۔ کب، کیسے، کس کے ساتھ؟ ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کئی سوال اس کی اور اچھلے۔ صبر رکھو، بتاتی ہوں، عروج نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ سبھی خاموش ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ ارحم کے رشتہ میں نے پکا کیا ہے آئیسی کے ساتھ، عروج نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ سب حیرانی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں ارحم کو دیکھنے لگے۔ مبارک ہو، سعد نے آگے بڑھ کر اسے مبارکباد دی۔ رحمان نے بھی اسے گلے لگائے، مبارکباد دی۔ ارحم چمٹے چمٹے سب سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ طوبیٰ نے حیرت سے پوچھا۔ یہ سب میرا کمال ہے، عروج نے اتراتے کہا۔ سب خوش تھے اور سب سے بڑی خوشی عروج کے لیے تھی جو اپنی روح میں لوٹ آئی تھی۔ تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، سعد نے اسے کندھا مارا۔ جواب میں ارحم نے اسے گھورا۔ ایک اور نیوز ہے، عروج نے دوبارہ سب کو خاموش کروایا۔ ارحم اور رحمان کی شادی ایک ہی دن ہوگی اور وہ بھی میر مینشن میں۔ رحمان بھنچکا گیا۔ کیا تم نے اس کے لیے بھی لڑکی ڈھونڈ لی؟ ابھی نہیں، بس ویٹ کرو، عروج نے کہا۔ رحمان ساری گفتگو میں خاموش رہا۔ باقی سب ارحم کو چھیڑنے میں مصروف تھے۔ ایسی شرمائی سی اپنے کمرے میں بند تھی۔ ایسی کے لیے ارحم سے اچھا لڑکا ہو ہی نہیں سکتا تھا، عروج نے سوچا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی شاید ایسی اسے ملی ہی اس لیے تھی کیونکہ وہ ارحم کی قسمت میں ازل سے ہی لکھ دی گئی تھی۔ عروج لون میں بیٹھی کافی پی رہی تھی جب طوبیٰ وہاں آئی۔ دعا گھاس پر بیٹھی کھیل رہی تھی۔ ایک بات بتاؤ، طوبیٰ نے ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھے کہا۔ ہاں پوچھو، عروج دعا کو دیکھتی مسکرا کر بولی۔ رحمان اور ارحم کی شادی ایک ہی دن کیسے رکھنے کا مقصد؟ کیوں، کوئی پرابلم ہے؟ عروج نے کپ ٹیبل پر رکھتے حیران ہوتے پوچھا۔ نہیں یار، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تو پھر دیکھو یار، اتنے سالوں بعد اس گھر میں خوشیاں آئی ہیں تو میرے پاس ایک پلان ہے، طوبیٰ نے رازداری سے کہا۔ کیا پلان؟ عروج کی آنکھیں چمکی۔ دیکھو، اگر ایک ہی دن میں شادی کمپلیٹ ہو جائے گی تو سارا مزہ ایک ہی دن میں ختم، طوبیٰ نے برا سا منہ بنایا۔ تو پھر، عروج الجھی۔ تو یہ کہ پہلے تمہاری رخصتی ہو جائے، پھر تمہارے ولیمے کے اگلے دن ارحم کی مہندی، پھر اس کی بارات اور پھر اس کا ولیمہ، طوبیٰ نے انگلیوں پر گنوانا شروع کیا۔ پھر اس کے ولیمے کے اگلے دن رحمان کی مہندی، پھر بارات اور پھر ولیمہ، ایسے بہت سے دن اس گھر میں رونق لگی رہے گی اور بہت سارا مزہ آئے گا۔ طوبیٰ ایکسائٹڈ سی ہو گئی۔ واہ طوبیٰ، دیٹس اے گریٹ آئیڈیا۔ عروج کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ عروج نے یہی بات رضامل کو بتائی۔ وہ اپنی بیٹی کی حرکتوں کو دیکھ بس مسکرا کر رہ گئے۔ سب بہت خوش تھے۔ کوئی نہیں تھا تو وہ رحمان۔ عروج کی رخصتی کی تاریخ طے ہو چکی تھی۔ عروج نے عدن کو مزید وہاں روک لیا۔ اس کی چھٹیوں کا مسئلہ تھا جسے عروج نے طیبہ سے کہہ کر حل کروا لیا تھا، جس سے عدن کو لمبی لیو مل گئی تھی۔ کل زین اور آیت کی واپسی تھی۔ بارات حیدرآباد سے فارم ہاؤس اور وہاں سے میر مینشن آنی تھی۔ آیت بور ہو رہی تھی، اس لیے کچن میں چلی آئی جہاں سدرا چائے بنا رہی تھی۔ آپ کچن میں کچھ چاہیے؟ سدرا نے پوچھا۔ نہیں، میں گھر میں بور ہو رہی تھی تو سوچا کوئی کام کر لوں، آیت نے کہا۔ آپ کام کیوں کریں گی؟ گھر میں بہت سے ملازم ہیں کام کرنے کے لیے، سدرا نے فوراً انکار کیا۔ کوئی بات نہیں، گھر میں ملازم ہی کام کریں، ضروری تو نہیں آپ مجھے کوئی کام دیں پلیز، آیت نے ریکویسٹ کی۔ ٹھیک ہے، آپ یہ چائے رحمان صاحب کو دیں۔ سدرا نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھ کر اسے دیا۔ آیت پہلے تھوڑا ہچکچائی، پھر ٹرے تھام کر شکریہ کے ساتھ باہر نکلی۔ اب اس کا رخ لون کی طرف تھا۔ رحمان کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ کالا کوٹ کرسی سے جھول رہا تھا۔ آیت نے ہچکچاتے ٹرے ٹیبل پر رکھی۔ رحمان نے فون کاٹتے کان سے ہٹا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ السلام علیکم، آیت نے دھیمے سے کہا۔ وعلیکم السلام، آپ چائے کیوں لائیں؟ رحمان خواہ کا شرمندہ ہوا۔ کوئی بات نہیں، آیت نے دھیمے سے کہا۔ نظریں جھکی تھیں۔ بہت شکریہ، رحمان نے کپ اٹھایا۔ کوئی بات نہیں، دوبارہ وہی جملہ۔ آپ کرتی کیا ہیں؟ کپ کو ہونٹوں سے لگاتے سوال کیا۔ اسٹڈی کرتی ہوں۔ گڈ، رحمان مسکرایا۔ اور آپ شاید لوئر ہیں؟ آیت نے کوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ جی، بجا فرمایا۔ آیت حیران ہوئی۔ کیا ہوا، کچھ غلط کہا؟ رحمان نے اس کی حیرانی بھانپتے پوچھا۔ آپ اتنی اچھی اردو کیسے بول لیتے ہیں؟ اس کی بچکانہ بات پر رحمان مسکرایا۔ سیکھی تھی۔ اوہ، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھ جائیں۔ آیت ہچکچاتے بیٹھ گئی۔ نظریں ٹیبل پر جمی تھی۔ ایک بات پوچھوں، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ رحمان نے ہچکچاتے کہا۔ جی پوچھیں۔ نظریں ہنوز چکی تھی۔ AJ اور زین کیسے ملے؟ آپ کو پتہ ہے ان کی سٹوری؟ جی مجھے پتہ ہے، اور ان کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے، آیت زور سے بولی۔ اوکے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو سنا دیں، رحمان اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ جی میرے پاس ٹائم ہے۔ آیت جو بور ہو رہی تھی، اسے موقع مل گیا تھا ٹائم سپینڈ کرنے کا۔ تو سنیں، بھائی اور عروج کالج میں ملے تھے۔ کالج میں؟ رحمان حیران ہوا۔ تو کیا عروج نے اپنی پڑھائی کا آخری سال پورا کیا تھا؟ اس نے سوچا۔ پھر بھائی نے عروج کی ریگنگ کرنے کی کوشش کی اور پتہ کیا ہوا؟ آیت زور سے ہنسی۔ رحمان دونوں کونیاں ٹیبل پر ٹکائے سے دیکھ اور سن رہا تھا۔ عروج نے الٹا بھائی کی انسلٹ کر دی۔
وہ ہنستے ہوئے بتا رہی اور رحمان اس معصوم سی پڑی پیکر کو دیکھ رہا تھا۔ روح ٹھنڈی ہوا کے لیے بالکنی میں آئی جہاں اس کی نظر آئے تو رحمان پر پڑی جو ہنستے مسکراتے باتیں کر رہے تھے۔ عروج نے دل ہی میں ان کی ڈھیروں بلائی نہیں، جب لڑکی گھر میں ہے تو باہر ٹائم خراب کرنے کی کیا ضرورت۔ عروج ہم کلام ہوتی زین کے کمرے کی طرف جلدی آئے تھا، باہر رحمان کو ساری سٹوری بتا رہا تھا۔ رحمان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کی ایج کیا ہے؟ رحمان نے اسے ٹوکتے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی؟ وہ تھوڑا حیران ہوئی۔ آپ کی ایج 22، آیت نے پزل ہوتے بتایا، پر آپ تو دکھنے میں چوئی موئی سے لگتی ہیں۔ رحمان جی بھر کر حیران ہوا۔ آیت کھلکھلا کر ہنسی، اس کی ہنسی رحمان کے جلتے دل پر ٹھنڈی پھوار جیسی تھی۔ وہ یکٹک اسے دیکھنے لگا۔ آیت اس کے یوں دیکھنے پر پزل ہوگی۔ رحمان گلا کنکار کا سیدھا ہوا۔ بہت انٹرسٹنگ سٹوری تھی۔ رحمان خود بھی پزل ہوا۔ جی؟ آیت اتنا ہی بولی۔ ارے آپ کی چائے تو ٹھنڈی ہوگی، میں اور لے آتی ہوں۔ آیت اٹھی۔ نو اٹس اوکے، ابھی مجھے نکلنا ہے۔ رحمان بھی کھڑا ہو گیا۔ پر آپ نے تو چائے پی ہی نہیں، آیت نے معصومیت سے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں زیادہ تر یہیں پایا جاتا ہوں تو بعد میں پی لوں گا، ابھی چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ رحمان آخری نگاہ اس پر ڈالتا اپنا کوٹ اٹھائے پورچ کی طرف چل دیا جہاں اس کی کار کھڑی تھی۔ اللہ حافظ، آیت نے دھیرے سے کہا، اس کی نظریں جاتے ہوئے رحمان کی پشت پر تھی۔ عروج نے زین کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کم ان۔ اندر سے مسرور سی آواز آئی۔ عروج دروازہ کھولتی اندر آئی جہاں زین پیکنگ کرنے میں مصروف تھا۔ عروج کو دیکھ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ زین کپڑے چھوڑتا سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں کروں پیکنگ؟ عروج نے آگے بڑھتے اس کے ہاتھ سے کپڑے تھامے۔ نو ڈیئر پونڈتی، پہلے گھر آ جاؤ، پھر یہ سب کام کرنا۔ زین نے کپڑے واپس لیتے کہا، میں کر دیتی ہوں۔ عروج نے دوبارہ کپڑے تھامے۔ اوکے، ایز یو وش، وہ کہتا آرام سے ایک سائڈ ہو گیا۔ عروج کپڑوں کو تہہ لگاتی بیگ میں رکھنے لگی۔ عروج کپڑے تہہ کرتی منہ ہی منہ میں صورتیں پڑھ رہی تھی۔ زین بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سارے کپڑوں میں کوئی ایک آدھ ہی دوسرے رنگ کا ہوگا ورنہ سارے بلیک ہی تھے۔ لگتا ہے بلیک کلر تمہارا پہلا پیار ہے۔ عروج نے بیگ کی زپ بند کرتے کہا۔ ہاں، وہ مختصر بولا، نظریں ابھی بھی اسی پر تھی۔ اس کی نظروں سے عروج پزل ہونے لگی۔ اور دوسرا؟ وہ جھجکی۔ میری امی۔ تیسرا؟ ڈیڈ۔ چوتھا؟ آیت۔ عروج نے منہ بنایا۔ اور پانچواں؟ وہ آخری کوشش کرتی دوبارہ بولی، میری کار۔ اطمینان سے بولا عروج برا سا منہ لیے بیگ ایک طرف رکھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زین دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا جو منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑائے جا رہی تھی۔ یہ نہیں پوچھو گی میرا عشق کون ہے؟ زین اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ عروج کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ زین نے اس کے موم ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ پوچھو گی نہیں؟ اس کے ہاتھوں کی پشت کو اپنے انگوٹھے سے چلایا۔ محبت سے جوڑ لہجے میں بولا، کون ہے؟ عروج نے اٹکتے پوچھا۔ تم۔ 3 لفظوں نے اس کا سانس چند لمحوں کے لیے بند کر دیا۔ TUM، تم ہو میرا عشق۔ 5 سال پہلے اس نے انہی لفظوں میں اپنی محبت کا اظہار کیا تھا اور آج 5 سال بعد وہ انہی لفظوں میں اپنے عشق کا اظہار کر رہا تھا۔ دوسرا تم، تیسرا تم۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ وہ بھی کھل کر مسکرایا۔ کچھ مانگو تم سے؟ کتنے حق سے کہا گیا، مانگو۔ وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ دو گے؟ یقین کرنا چاہا۔ مانگو۔ پرومس دو گے؟ مانگو۔ تیسری بار بھی وہی الفاظ، آیت دے دو۔ وہ جھجکتی تیزی سے کہہ گئی۔ زین نے سمجھی سے سر ہلایا۔ وہ تمہاری بھی اتنی ہی ہے جتنی میری ہے۔ اس نے بات کو نہ سمجھی میں ٹالا۔ ہاں، پر مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے۔ عروج نے ٹھہرے ٹھہرے کہا۔ تو؟ نظروں میں سوال تھا۔ آیت دے دو رحمان کے لیے۔ زین نے یکدم اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بے یقینی سے پیچھے ہوا۔ آیت کا رشتہ رحمان کے لیے، عروج نے زبان کو ترک کرتے کہا۔ زین بنا کچھ کہے اٹھ کر دور جا کھڑا ہوا۔ عروج کی طرف اس کی پشت تھی۔ جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ چند لمحوں بعد اس کی سرد آواز گونجی۔ اس میں کچھ غلط نہیں ہے، میں عزت سے اس کا رشتہ مانگ رہی ہوں۔ عروج کو اس کا رویہ عجیب لگا۔ ہاں، مگر ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں ایسے انسان کو اپنی بہن کیسے دوں جس کا ماضی اتنا برا ہے؟ اس کی آواز اونچی تھی۔ میں مانتی ہوں، مگر وہ اس کا ماضی تھا، اب اس کا فیوچر ہے جو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ مجھے نہیں منظور۔ وہ بات ہی ختم کر کے عروج بے یقینی سے اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ کیوں؟ میں اس کا بھائی ہوں اور ایک بھائی ہونے کے ناطے میں یہ حق رکھتا ہوں کہ اس کے لیے صحیح غلط کا فیصلہ کروں۔ زین پلٹا۔ میں مانتی ہوں، مگر رحمان برا نہیں ہے۔ عروج نے وضاحت دی۔ میں اسے برا نہیں کہہ رہا، لیکن جس کے دل میں کوئی اور ہو اس کے ساتھ اپنی بہن کی شادی نیور۔ فیصلہ اٹل تھا۔ بعض دفعہ اپنوں سے بھی کچھ باتیں راز ہی رکھی جائیں تو بہتر ہے۔ عروج کو آج سمجھ آیا وہ اسے بھول چکا ہے۔ اس نے کمزور سی دلیل دی۔ تم سے اس نے کہا ایسا؟ نہیں تو میں جانتی ہوں۔ عروج نے سر جھکایا۔ اگر وہ اسے بھول چکا ہے تو اس نے ابھی تک شادی کیوں؟ زین نے اسے لاجواب کر دیا۔ وہ خاموش رہی۔ زین جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے دونوں ساتھ اچھے لگتے ہیں، اس لیے کہا۔ چند لمحوں بعد وہ بولی، سر ہنوز جھکا تھا۔ تم نے ان دونوں کو ساتھ کب دیکھا؟ زین نے چنبے سے کہا۔ تمہیں سے کیا؟ وہ سر اٹھائے سرد مہری سے بولی۔ دیکھو عروج، میں اگر آیت مان جائے تو۔ عروج نے اسے ٹوکتے کہا۔
اگر وہ مان جائے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ وہ دھیرے سے بولا، میں نے بہت مان سے مانگا تھا اسے تم سے، اگر آیت منع کرتی تو مجھے اتنا برا نہیں لگتا، مگر گلے میں آنسوں کا پھندا اٹک گیا۔ مان دیتے ہی کیوں ہو اگر توڑنا ہی ہوتا ہے؟ وہ بہتے آنسوں کے ساتھ تیزی سے روم سے نکلی۔ ذہن شرمندہ سا کھڑا رہ گیا، وہ بھائی تھا، اس کا حق رکھتا تھا، مگر عروج کو کیسے سمجھاتا؟ ضمیر کو بتانے پر وہ تھوڑے حیران ہوئے، پر پڑھی ہی کیسے؟ ہاں یا نہ بابا یہ بتائیں۔ آپ رحمان کی طرف سے آیت کے ماں بابا سے بات کریں گے؟ عروج نے ان کی بات کاٹتے دو ٹوک پوچھا۔ ٹھیک ہے میں کروں گا بات۔ تھوڑی دیر کی سوچ کے بعد انہوں نے حامی بھری۔ بابا، عروج خوشی سے ان سے چمٹ گئی، پر تم نے رحمان سے بات کی؟ رضامین نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے پوچھا۔ بابا مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے، وہ نہ نہیں کرے گا۔ عروج نے مان سے کہا تھا۔ عروج اور رضامین ذہن اور آیت کو ایئرپورٹ چھوڑنے آئے تھے، دونوں میں دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی، دونوں ہی ایک دوسرے سے نالاں تھے۔ آیت عروج سے ملتی رضامین کے پاس آئی اور رضامین نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ ذہن نے عروج کو دیکھا جو اسے نظر انداز کرتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ذہن کو برا لگا تھا اس کا نظر انداز کرنا۔ ذہن رضامین سے ملتا ایک الوداع نظر عروج پر ڈالتا آیت کے ہمراہ چل دیا۔ عروج کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ آج کافی دن ہو گئے تھے انہیں یہ نہ ہی عروج نے اسے فون کیا اور نہ ہی ذہن نے اسے۔ اس وقت پانچوں اسٹوڈیو میں موجود تھے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے، پانچوں عجیب سی کیفیت کا شکار تھے۔ تمہیں پتہ ہے جے، تمہارے جانے کے بعد سب کچھ جیسے پھیکا سا ہو گیا تھا، ہر چیز میں رنگ ختم ہو گئے تھے۔ بہت یاد آتی تھی تمہاری، طوبیٰ نے رندی آواز میں کہا۔ عروج پھیکا سا مسکرائی۔ کیوں گئی تھی چھوڑ کر؟ شکوہ ارحم کی طرف سے آیا۔ اگر میں نہیں جاتی تو تم اکشے سے ارحم کیسے بنتے؟ عروج نے رسانیت سے کہا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے جانے کے بعد ہم سب نے اردو سیکھی تھی؟ سعاد نے اشتیاق سے بتایا۔ اچھا پھر تو میں تم سب کا اردو کا ٹیسٹ لوں گی۔ عروج جوش سے بولی۔ اوکے۔ چاروں سیدھے ہو کر بیٹھے۔ جو لفظ بولوں گی 3 لینگویج میں کنورٹ کرنا ہے۔ چاروں نے سر ہلا دیا۔ عروج طوبیٰ کی طرف مڑی۔ گڑیا، رونا، ویپنگ، فلپ، ناسا، کمزور، نربل، پاور لیس، دہر، دنیا، سنسار، ورلڈ، دوستی۔ اسٹوڈیو میں خاموشی چھا گئی۔ سوال رحمان سے تھا۔ بھروسہ، اعتبار، بلائنڈ ٹرسٹ اور اے جے۔ عروج مسکرائی تھی۔ تم نے اسٹڈی کا آخری سال پورا کیا؟ رحمان نے یاد آنے پر پوچھا۔ ہاں، جواب مختصر تھا۔ تم تو کہتے تھے مسلمان بے وفا دھوکے باز ہوتے ہیں، تو پھر تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ نہ چاہتے بھی زبان پر طنز آ گئی۔ کیونکہ میں غلط تھا۔ مسلمان بے وفا دھوکے باز نہیں ہوتے، وہ وفادار ہوتے، ان جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ وہ دوسروں کے لیے اپنی خوشی قربان کر دیتے ہیں۔ وہ ندامت سے سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ میں نے بابا سے کہہ کر ذہن کے پیرنٹس سے تمہاری اور آیت کے رشتے کی بات کی ہے۔ رحمان اپنی جگہ سے اچھلا۔ باقی تینوں بھی شوق کی کیفیت میں سے دیکھنے لگے۔ اے جے، وہ چھوٹی ہے مجھ سے، یہ سب کیسے؟ لڑکی ہمیشہ لڑکے سے چھوٹی ہی ہوتی ہے، عروج نے سنجیدگی سے کہا۔ پر اے جے، کیا تم منع کر رہے ہو؟ عروج نے سختی سے اسے ٹوکا۔ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا۔ رحمان سے پٹا گیا۔ تو بتاؤ آیت سے شادی کرو گے؟ رحمان بے بس سا اسے دیکھنے لگا۔ تینوں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ کیا میں اتنی اچھی لڑکی کو ڈیزرو کرتا ہوں؟ اس نے جیسے خود سے پوچھا۔ ہاں کرتے ہو، اور جو ہو چکا اس پر ماتم کرنے کے بجائے جو مل رہا ہے اس پر شکر کرو۔ عروج نے اپنا لہجہ ہموار رکھتے کہا۔ رحمان مضطرب سا کھڑا تھا۔ تم بتاؤ کرو گے شادی؟ اے جے، میں ہاں یا نہ؟ وہ پھر سختی سے ٹوک گئی۔ ٹھیک ہے جیسے تم کو، وہ دل پر پتھر رکھ کر کہہ گیا۔ وہ نہال ہوگی۔ مجھے پتا تھا تم میری بات کبھی نہیں ٹالو گے۔ عروج کے انگ انگ سے خوشی پھوٹنے لگی۔ تینوں بھی خوشی سے دھلے تھے۔ رحمان تم نے ہاں کہہ کر میری ساری تکلیفیں دور کر دی، سارا حساب برابر ہو گیا۔ وہ سرشار سی بولی۔ رحمان زبردستی مسکرایا تھا۔ عروج رضامین کو کل ہی حیدرآباد جانے کا کہہ کر اپنے کمرے میں جب اس کا فون رنگ ہوا، نمبر دیکھ عروج نے منہ بنا کر کال کاٹ دی۔ دوبارہ کال آنے پر عروج نے غصے سے موبائل کان سے لگایا، مگر خاموش رہی۔ دوسری طرف بھی گہری خاموشی تھی۔ کیسی ہو؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کی بھاری آواز سنائی دی۔ تمہیں اس سے کیا؟ وہ رکھائی سے بولی۔ ناراض؟ گمبھیر آواز میں پوچھا گیا۔ نہیں ناراضگی سے کہا گیا آئی ایم سوری۔ وہ اتنی نرمی اور محبت سے بولا، عروج کے دل نے بے اختیار ایک بیٹ مس کی۔ بولو کچھ۔ اس کی خاموشی پر وہ گہری سانس لیتا بولا۔ کیا بولوں؟ دور بیٹھے بھی وہ شرما رہی تھی۔ ناراض ہو؟ پھر وہ اس وقت تھی۔ اس کے مختصر کہنے پر ذہن کے دل سے ڈھیروں بوجھ اتر گیا۔ آئی لو یو، وہی آوارگی بھرا لہجہ۔ عروج بلش ہوئی۔ کبھی اس کا جواب بھی دے دیا کرو، وہ بیچارگی سے بولا۔ میری مرضی، وہ شرارت سے بولی۔ ذہن گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ رخصتی میں 3 ہفتے باقی ہیں۔ عروج اور ایسی ہاسپٹل جانا شروع ہو گئی۔ ساتھ زور و شور سے عدن کے بیٹے کی تلاش میں تھا۔ بہت محنت کے بعد ایک کلو ہاتھ آیا۔ عدن کا شوہر دلی میں ہی رہتا تھا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پارٹ اچھا لگا ہوگا۔ اللہ حافظ۔